اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین لا سیما علی اشرفہم وافضلہم سیدنا ونبینا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. میں شروع میں ہی آپ سبھی حضرات کو، خاص طور سے وہ بچے کہ جو اس خاص درس کے لیے آئے ہیں، ان کو بہت مبارکباد دیتا ہوں. اس لیے مبارکباد دیتا ہوں کہ ہر ایک کو اللہ اپنے گھر نہیں بلاتا. جس کو بلاتا ہے بس وہی آتا ہے. جو نہیں آ سکا وہ ان لکی ہے، انفارچونیٹ ہے نا. آپ بہت لکی، بہت خوش نصیب ہیں کہ آپ کو اللہ نے یہاں پر بلایا، اس وجہ سے آپ آئے. ورنہ بہت سے اس شہر میں بچے ہیں جو نہیں آ پائے، ان کو اللہ نے شاید نہیں بلایا تھا. تو جن کو بلایا وہ لکی ہیں، اس لیے ان کو مبارکباد بہت بہت. آج کا جو پروگرام ہے، آج کیا ابھی 3 دن کا جو پروگرام ہے، اس کا کیا ٹائٹل ہے بھائی؟ کوئی بتائے کیا ٹائٹل ہے، کیا نام ہے پروگرام کا؟ جشن عبادت. اچھا، اسی کو ابھی ہم آج ایکسپلین کریں گے. ابھی شروع میں کیوں یہ جشن رکھا جا رہا ہے، کیوں یہ اتنی سجاوٹ ہے، کیوں اس کو جشن کہا جا رہا ہے، کیوں اس کو خوشی کا موقع کہا جا رہا ہے، اس کو ابھی ایکسپلین کریں گے، خوب سمجھ میں آئے گا سب کے. اس کا ایک اور نام بھی ہے اور اسے کہا جاتا ہے جشن تقلید. یعنی اس بات کا جشن منانا کہ آج سے ہم پر تقلید واجب ہوئی. پہلا کیا ہے؟ جشن عبادت. آج سے ہم پر عبادت واجب ہوئی، اس بات کا جشن منانا، خوشی منانا. اسی طرح سے آج سے ہم پر تقلید واجب ہوئی، خوشی منانا. یا پرانے زمانے میں ایک اور جشن رکھا جاتا تھا، خوشی کا موقع ہوتا تھا، اسے کہتے تھے روزے کشائی. پہلی بار کوئی بچہ یا بچی جب بالغ ہونے کے بعد روزہ رکھتا تھا، پہلا روزہ، اس دن روزے کشائی ہوتی تھی. لوگ اس کو لا کر کے گفٹ دیتے تھے اور وہاں پر بڑی اچھی دعوت ہوتی تھی، بہترین کھانا پینا، سجاوٹ سب کچھ ہوتی تھی. یہ سب ایک ہی چیز ہے، جشن عبادت ہو، جشن تقلید ہو یا پھر روزے کشائی. ایک اور اس کا نام ہے جو ایران وغیرہ میں ہوتا ہے، اس کا نام کیا ہے بتائیں آپ کو؟ شاید آپ کو عجیب سا لگے. اور وہ کیا ہے؟ جشن تکلیف. اب تکلیف کا آپ سوچیں کہ تکلیف کا مطلب تو ہوتا ہے درد، لیکن اردو میں اس کا معنی تکلیف کا مطلب درد ہوتا ہے. فارسی میں تکلیف کا مطلب ہوتا ہے ذمہ داری. اس بات کا جشن منانا کہ آج سے اللہ نے تمہیں ذمہ دار سمجھا اور ذمہ داری دی. تو یہ تو پہلے اس کا مطلب ہم نے سمجھایا کہ آج سے ہم اس لیے خوشی منائیں گے کہ اللہ کی ہم عبادت کرنے جا رہے ہیں. اللہ نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ ہماری عبادت کو قبول کرے. دوسری بات یہ جو میں نے نام بتایا ان سب کو تم لوگ یاد رکھنا. اب بالغ ہونے پر دو لفظ ہیں، دیکھو، ایک جشن اور ایک عبادت. جشن کا مطلب خوشی کی محفل، عبادت کا مطلب سب لوگ جانتے ہیں، روزہ، نماز، اس طرح کی جو کام کیے جاتے ہیں یہ سب عبادت. اس بات کی خوشی منانا کہ آج سے نماز پڑھنا واجب ہو گئی. جن بچوں کی عمر کتنی ہو گئی؟ 15 سال، ہے نا، اسلامی حساب سے جن کی عمر 15 سال ہو گئی ان کے اوپر نماز پڑھنا واجب، روزہ رکھنا واجب، اور دوسری چیزیں بھی بہت سی ہیں جو واجب ہو جاتی ہیں. اب ہو سکتا ہے آپ لوگوں میں سے کوئی سوال کرے اس میں کون سی خوشی کی بات ہے؟ اور ایک ہمارے اوپر ایک ذمہ داری پڑ رہی ہے، ہمیں نماز بھی پڑھنا ہے 5 وقت، روزہ بھی رکھنا ہے 5 وقت، 30 روزے بھی رکھنے ہیں، اور بھی کام کرنے ہیں، حج کرنا، یہ ساری چیزیں واجب ہو جائیں گی. تو اس میں خوشی کی کیا بات ہے؟ اب اس کو میں ایکسپلین کرنے جا رہا ہوں، خوشی کی کیا بات ہے. تو دیکھو بیٹا، میں پہلے تھوڑی سی مثال دیتا ہوں، پھر کئی مثالیں دوں گا تاکہ تم یعنی سمجھ سکو کہ خوشی کی بات ہے.
دیکھو ابھی بہت سے بچے کھیل کھیلتے ہیں، ہم بھی کھیلتے تھے بچپن میں. جب ہم لوگ کھیل کھیل رہے ہوتے تھے تو جو ہم بڑے بچے ہوتے تھے، مان لیا کہ ہماری عمر اس وقت ہمارے ساتھیوں کی عمر 14-15 سال تھی. اب ایک ہمارا چھوٹا بھائی یا بہن آ جاتا تھا، یا ہمارے دوست کا چھوٹا بھائی یا بہن، اور اس کی عمر 8 ہی سال ہے. اب ہم لوگ کھیل کھیل رہے ہیں اور وہ آتا تھا، وہ کہتا تھا ہم کو بھی کھلاؤ. ہم کرکٹ کھیل رہے ہیں، اب اتنا چھوٹا بچہ 8 سال کا آ گیا، 6 سال کا آ گیا، اسے کیسے کرکٹ کھلائیں؟ گیم بال لگ جائے گی. تو اب اس کو کیا کہتے تھے ہم لوگ؟ ایسے آنکھ یوں کر کے کہتے تھے ہاں یہ کھیلے گا، اس کی کچی ہے. دھیرے سے بول دیتے تھے کچی ہے، یعنی یہ جو رن بنائے گا وہ کاؤنٹ نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے نا؟ یہ جو بالنگ کرے گا اگر کسی کا وکٹ لے لیا تو بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا، اس کی کچی ہے. کھیل رہا ہے مگر کچی ہے، یعنی اس کا اسکور مانا نہیں جائے گا. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا بھائی؟ اب بھی تم لوگ کرتے ہو نہیں کرتے ہو؟ کرتے ہو نا؟ اسی طرح سے جب تک کوئی لڑکا 15 سال کا نہیں ہوتا ہے یا کوئی لڑکی 9 سال کی نہیں ہوتی تو وہ نماز تو پڑھتی ہے مگر اس کی کچی ہوتی ہے، یعنی اتنا ثواب نہیں ملتا. جب بالغ ہو جاتا ہے انسان اب جو ثواب ملتا ہے وہ زبردست ہوتا ہے، بہت ہوتا ہے. پھر جب تم کام کرو گے تو پھر ذمہ داری سے کرو گے، جیسے کہ تمہارے رن کاؤنٹ ہوتے ہیں جب بڑے ہو جاتے ہو، ہے نا؟ تو یہ ایک پہلی بات، یہ کچی والی یاد رکھنا. جو چھوٹے ہیں 15 سے ہیں پڑھتے نماز، قبول بھی ہوتی ہے مگر وہ الگ، ان کا اسکور الگ لکھا جاتا ہے. جو بڑے ہو جاتے ہیں 15 سال سے ان کا اسکور الگ لکھا جاتا ہے. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ کہ اس میں ہمیں لگ رہا ہے کہ بھائی جشن منا رہے ہیں ہم، تو ہمارے پر نماز واجب ہو گئی، تو ہمارے پر واجب ہو گئی تو ایک تو ذمہ داری آ گئی، اب 5 بار پڑھنا پڑے گا، صبح کے وقت اٹھنا پڑے گا. تو یہ تو اور تکلیف والی بات ہو گئی، زحمت والی بات ہو گئی. نہیں بیٹا، اگر تمہیں یہ والی مثال دی گئی ہوگی، ہم بھی بھر کے دکھا سکتے ہیں تمہیں. ایک گلاس میں آدھا پانی ہو اور آدھا خالی ہو، تو اب کچھ بچوں سے پوچھیں اگر ہم تو وہ کیا کہیں گے؟ میں نے پوچھا بھائی یہ کیا ہے؟ ایک گلاس ہے. یہ کیسا گلاس ہے؟ تو کچھ بچے کہیں گے آدھا بھرا، اور کچھ بچے کیا کہیں گے؟ آدھا خالی. یہ ایک ہی بات کو 2 طریقے سے دیکھنے کا نتیجہ ہے. ہم کبھی کبھی یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر ذمہ داری آ گئی، ہم کو تو نماز پڑھنی پڑے گی، اب تو زحمت ہوگی، اب تو اٹھنا پڑے گا. لیکن دوسرا جو اینگل ہے اسی چیز کو دیکھنے کا کیا ہے کہ آج سے ہمیں ثواب ملنا شروع ہو گیا، آج سے ہمارے جنت کے لیے راستے کھل گئے. آج سے ہم جائیں گے اپنا ثواب جمع کرتے جائیں گے، اور انشاءاللہ روز قیامت ہم امام زمانہ علیہ السلام کو دکھائیں گے مولا ہم یہ لے کے آئے ہیں. اللہم صلی علی محمد. تو اس وقت ہمارے امام ہم سے خوش ہوں گے، ہاں یہ میرا دیکھو، یہ میرا چاہنے والا تھا، یہ اتنا سارا ثواب لے کے آیا ہے. تو آج سے اچھائی بھی تو ہو گئی. گلاس کو جیسے 2 طریقے ہو گئے نا دیکھنے کے، آدھا خالی نہ صرف دیکھو، یہ بھی تو دیکھو آدھا بھرا ہے. ویسے ہی دیکھو کہ ایک طرف سے ہاں تھوڑا بہت ہے کہ صبح اٹھنا پڑے گا، 5 وقت نماز بھی پڑھنی پڑے گی، 30 روزے بھی رکھنے پڑیں گے. لیکن ایک اچھی بات کیا ہے کہ آج سے ہمارا اسکور بک میں لکھا جانے لگے گا. تو پہلی تو بات آپ یہ سمجھیں. ایک اور بات تمہیں بتائیں، یہ جو جشن عبادت یا جشن تقلید یا روزہ کشائی، اس طرح کا جو پہلی بار جشن کسی نے رکھا تو وہ کون تھا پتا ہے تم کو؟ اس کی ہسٹری معلوم ہے؟ پہلا انسان جس نے یہ جشن منایا وہ ہمارے ایک بہت بڑے عالم ہوئے، بہت بڑے عالم، 800 سال پہلے اب سے. ان کا نام تھا سید ابن طاووس. کیا نام تھا؟ سید ابن طاووس. آیت اللہ سید ابن طاووس تھے، بہت بڑے عالم تھے. ٹھیک ہے؟ اتنے بڑے تھے کہ ابھی بتاتے ہیں ان سے بہت سارے واقعات ہیں. بہت بڑے عالم تھے. جب ان کا بیٹا جس کا نام تھا محمد، تو وہ جب 15 سال کا ہوا تو آیت اللہ سید ابن طاووس نے ایک جشن رکھا، خوشی بہترین محفل. لوگوں نے پوچھا یہ کاہے کی محفل ہے بھائی؟ کسی امام کی ولادت کی، کسی معصوم کی ولادت کی، کس خوشی کی محفل؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، کوئی معصوم کی ولادت نہیں ہے آج. میرا بیٹا جو ہے بالغ ہوا ہے، 15 سال کا ہو گیا، اس لیے میں
جشن رکھ رہا ہوں. کہ اس میں کون سی جشن رکھنے کی بات ہے, اس میں کون سی محفل اور خوشی منانے کی. انہوں نے جواب دیا کہ آج سے میرا بیٹا اللہ سے بات کرے گا. جب انسان نماز میں کھڑے ہو کر کے یہ جملہ کہتا ہے کہ کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین, یا اللہ بس ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں, تو یہ نہ سوچئے کہ آپ ہی کہہ رہے ہوتے ہیں, اللہ سن رہا ہوتا ہے, اللہ جواب دے رہا ہوتا ہے, ہاں ہاں میں تیری مدد کروں گا, تو مجھ سے مدد مانگ رہا, میں تیری مدد کروں گا. اور آج دیکھ رہے ہیں ہم لوگ, نہیں ایران میں دیکھیے, ہے نا, آیت اللہ العظمیٰ ہمارے رہبر سید علی خامنئی صاحب حفظہ اللہ, انہوں نے دیکھیے نمازوں کے ذریعے دنیا کو اپنے سامنے جھکا دیا. جب انہوں نے کہا یا اللہ ہم بس تجھ سے مدد مانگتے ہیں, تو اللہ نے ان کی کتنی مدد کی ہے. دنیا ان سے تھراتی ہے, ڈرتی ہے. تو جب ہم اور آپ بھی مانگتے ہیں اللہ سے مدد, تو اللہ مدد کرتا ہے. تو انہوں نے کیوں خوشی منائی تھی سید ابن طاووس نے؟ انہوں نے کہا میرا بیٹا آج سے بالغ ہوا, اور بالغ جب ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے, جب اب وہ اس لائق ہو گیا کہ وہ نماز میں اللہ سے بات کر سکے. اس سے پہلے بھی وہ نماز پڑھتا تھا, مگر اللہ کہتا تھا وہی والی بات ہے, نماز اچھی ہے بہت, تمہاری نماز بھی ہم کو پسند ہے, مگر کچی. اب پکی, اب تو دماغ آ گیا, 15 سال کے ہو گئے, اب سمجھ کے پڑھو گے کیا کہہ رہے ہو اور کیا نہیں کہہ رہے ہو. ٹھیک ہے. تو سید ابن طاووس وہ پہلے انسان تھے کہ جنہوں نے یہ جشن تقلید یا جشن عبادت رکھا. اور آپ کو بتائیں کہ وہ کتنے پہنچے ہوئے انسان تھے. کئی بار ان کی ملاقات, ہم کو نہیں دکھتے امام زمان علیہ السلام, ہے نا, لیکن سید ابن طاووس سے کئی بار ملاقات ہوئی. کئی بار امام نے آ کر کے خود سے سید ابن طاووس سے ملاقات کی. اب آپ میں سے بتائیے کون کون چاہتا ہے کہ 12ویں امام علیہ السلام آپ سے ملاقات کریں, ہے نا. سب بچے دیکھیے چاہتے ہیں, ہم سب ترستی ہماری آنکھیں, دنیا کا سب سے خوبصورت انسان ہم نے دیکھا ہی نہیں, وہ سب سے خوبصورت انسان ہے, دنیا کے سب سے پڑھے لکھے انسان, دنیا کے سب سے شجاع انسان, ہے نا, دنیا انہی کے خاطر بنی, ایسا انسان ہم نے آج تک نہیں دیکھا. لیکن سید ابن طاووس اتنے بڑے عالم تھے کہ نہ صرف کہ ان کی ملاقات ہوئی امام زمانہ علیہ السلام, روایات میں کتابوں میں لکھا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام ان کی عزت کرتے تھے. اب یہ تو بہت ہی بڑی بات ہو گئی کہ کسی عام انسان کی, ہم جیسوں کی, ہم جیسے نا معصوم تو نہیں تھے سید ابن طاووس, ان کی عزت کرتے تھے امام زمانہ علیہ السلام. تو یہ بہت بڑی بات ہے. اس لیے ہمیں سید ابن طاووس سے بہت کچھ سیکھ لینی چاہیے. اور یہ پھر وہیں سے سلسلہ شروع ہوا کہ انہوں نے جشن عبادت یا جشن تقلید رکھا. ایک صلوات پڑھیں آپ لوگ. ایک اور مثال دیتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ بھئی یہ جشن عبادت کیوں منایا جا رہا ہے, کیوں خوشی منائی جا رہی ہے. خوشی اس بات کی کہ آپ مان لیجئے کہ ایک بہت بڑی کسی شخصیت سے, کوئی بہت بڑی نامی گرامی کوئی پروفیسر ہے, نامی گرامی کوئی سائنٹسٹ ہے, اس سے آپ ملنا چاہتے ہیں, وہ کہاں رہتا ہے, ہالینڈ میں رہتا ہے. اب آپ اس کو خط لکھ رہے ہیں, ای میل کر رہے ہیں, کیسے بھی کہ بھائی ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں, اور وہ اتنا بزی, وہ کہتا ہے بھائی ابھی تو میرے پاس 6 مہینے تک کوئی وقت ہی نہیں ہے, 5 منٹ بھی نہیں, میں بہت بزی آدمی. ہوتے 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 پھر آپ نے خط لکھا, پھر اس نے کہا نہیں اگلے بھی 6 مہینے میں خالی نہیں ہوں, بہت میرے پاس بالکل فرصت نہیں, بہت بزی ہوں. ہوتے ہوتے کئی سال گزر کے آپ کو اس نے ٹائم دیا کہ ہاں بھائی اب آپ آ سکتے ہیں, فلاں تاریخ کو فلاں وقت آپ مجھ سے ملاقات کرنے آ سکتے ہیں. اب جب آپ کو ملاقات کا ٹائم ملے گا اتنی کوشش کے بعد, تو آپ خوش ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اتنے بڑے پروفیسر نے, اتنے بڑے سائنٹسٹ نے مجھے وقت دیا ملنے کے لیے, دیکھیں تو کتنا بڑا وہ سنن نوبل پرائز اس نے جیتا ہے, جا کر کے ملیں تو دیکھیں کیا ہے, وہ خوشی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ تو ایک عام سائنٹسٹ سے ملنے کی بات ہو گئی. لیکن جب کوئی بچہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ نے گویا اسے اپوائنٹمنٹ دے دیا. اب آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو یاد رکھیں کہ اللہ نے آپ کو اپوائنٹمنٹ دے دیا, جبکہ سائنٹسٹ کی تو کوئی حیثیت نہیں. اللہ تو اس دنیا اور کائنات کو بنانے والا ہے,
सूरज चांद सितारे उसने बनाए, उसने अगर टाइम दे दिया मिलने के लिए, बात करने के लिए, तो इससे बड़ा कोई जश्न का मौका, खुशी का मौका हो ही नहीं सकता है। तो आप लोग अपने को बहुत लकी समझिए, वो इंसान अपने को लकी समझे जिसे नमाज पढ़ने का मौका मिल गया है ना। बहुत छोटे बच्चे थे दो, अब याद आ गई बात तो मैं सुना दे। जनाब मुस्लिम का नाम सुना है ना, कौन थे बता दे कोई हमें। हाँ, इमाम हुसैन के सगे भाई थे या बताओ भाई आगे। कजिन थे। क्या नाम था? मुस्लिम इब्ने अकील। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चचाजाद भाई थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के एक ताया थे, आप तुम्हारी जबान में ताया थे, बड़े अब्बा थे जिनका नाम था अकील, उनके बेटे थे ये मुस्लिम इब्ने अकील। मुस्लिम इब्ने अकील के को शहीद किया गया, वो तो एक लंबी दास्तान है। उनके दो बेटे भी थे, जो दोनों बेटे तुम्हारी तरह छोटे छोटे थे, बालिग भी नहीं हुए थे, लिखा हुआ है किताबों में, बालिग भी नहीं हुए। फिर उनको जो है जालिमों ने पकड़ लिया। इब्ने ज़ियाद जो कूफे का गवर्नर था ना, उसके सिपाहियों ने पकड़ लिया और उन्हें पता चल गया उन सिपाहियों को कि ये मुस्लिम के बेटे हैं। और मुस्लिम कौन? इमाम हुसैन के कजन। इसलिए वो लोग अहले बैत से, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद जो है अहले बैत से इतनी दुश्मनी रखता था कि कोई भी अहले बैत का चाहने वाला भी मिल जाता तो कत्ल कर देता था। और ये तो अहले बैत में से थे। दोनों बच्चे पकड़ लिया इन्हें, और पकड़ने के बाद एक अपना जो सिपाही था, हारिस उसका नाम था, उससे कहा ले जाओ इनको कत्ल कर दो। जब कत्ल करने के लिए वो नहर के किनारे ले गया उन दो बच्चों को, तो अब सोचो वो बच्चे अभी, एक की उम्र शायद 8 साल थी, एक की कुछ 12 साल, बहुत छोटे बच्चे। उनसे पूछा उस हारिस ने कि ये बताओ कि तुम्हारी आखिरी तमन्ना क्या है, आखिरी आरजू क्या है। हम तुम होते तो दुनिया की कोई चीज मांगते, भाई हमें फला चीज खिला दो उसके बाद जान लेना हमारी, फला चीज दे दो तो उसके बाद हमको जो है कत्ल करना। उन बच्चों ने मालूम है क्या मांगा? कोई बता सकता है आप लोगों में से? उन दोनों बच्चों ने कहा कि हमको 2 रकत नमाज पढ़ने दो। ये हमारे लिए नमूने अमल है बच्चे, ये रोल मॉडल हैं। कैसे बच्चे थे, आखिरी वक्त में कह रहे हैं हमको 2 रकत नमाज पढ़ने दो। पहले एक बच्चे ने पढ़ी, फिर दूसरे ने, और फिर दोनों को कत्ल कर दिया। और दोनों को, चूंकि अहले बैत में से थे, इमाम हुसैन के भतीजे थे सब, और इनको जो है कत्ल करके और दरिया में बहा दिया। लेकिन जो बात हमको वो बच्चे सिखा गए वो ये कि आखिरी दम में भी उन्होंने कहा कि हमें अल्लाह से बात करनी है, हमें नमाज पढ़नी है। हजरत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सुनो गौर से, जब मुझे अल्लाह से बात करनी होती है तो मैं नमाज पढ़ता हूं, और जब मैं चाहता हूं अल्लाह मुझसे बात करे तो मैं कुरान पढ़ता हूं। एक सलवात पढ़ो। अब भाई आप सबकी समझ में आया ये जश्न क्यों रखा गया, ये प्रोग्राम क्यों रखा गया? क्योंकि आप लकी हैं और आपको मुबारकबाद देने के लिए कि आपको अल्लाह ने अपने से मुलाकात का, अपने से बात का मौका दिया। और अल्लाह जब मौका देता है तो वो यही नमाज के ज़रिए या फिर कुरान के ज़रिए हमको मौका देता है। एक और सलवात पढ़ो। अब बात करते हैं थोड़ी सी कि यहाँ तक तो हम क्यों मना रहे हैं जश्न, यहाँ तक ये बात थी। अब बात करते हैं कि हमारे दीन की शुरुआत कहाँ से होती है, हम क्या चीज़ मानने लगे तो हम मुसलमान या मोमिन कहलाएंगे। हम पहला स्टेप क्या चीज़ है कि जिसको मानने के बाद हम मुसलमान या मोमिन कहलाएंगे। तो पहला स्टेप ये है कि खुदा को मानना। अभी कुछ दिनों पहले शायद तुम लोगों ने देखा हो, एक डिबेट हुई थी जो बहुत बहुत ज़्यादा उसकी वीडियो भी वायरल हुई, और उस डिबेट का क्या टाइटल था भाई? डज गॉड एग्जिस्ट, यानी क्या खुदा है? इसी पर बहस कर रहे थे 2 लोग, और ये साबित कर रहे थे, एक साहब के नहीं है, एक साहब साबित कर रहे थे कि है। हम उतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, हम तुम्हारे लेवल की बात करेंगे। अभी हमको एक साहब मिले दिल्ली में, और वो ये कह रहे थे हम खुदा को नहीं मानते। तो मैंने उनसे पूछा
کہ بھائی خدا کو نہیں مانتے. خدا کا مطلب پہلے بتائیے آپ کس کو نہیں مانتے, پہلے ہم تو یہ سمجھیں. تو انہوں نے بتایا کہ ہم کریٹر کو, یعنی اس بات کو نہیں مانتے کہ اس دنیا, جہان, کائنات, سورج, چاند, ستارے, پہاڑ, پودے, جھرنے, جانور, جنگل, یہ ساری چیزیں اور انسانوں کو کسی نے بنایا, ہم یہ نہیں مانتے. کریٹر کوئی ہے, ہم نہیں مانتے. اچھا, جب انہوں نے اتنا کہا تو میں نے کہا بس میں آپ سے ایک سوال پوچھوں. کیا؟ میں نے کہا پھر کیا آپ نے اپنے کو بنایا ہے؟ کسی بھی انسان نے خود اپنے کو بنایا؟ پہلے ہی بتائیں مجھے آپ لوگ, آپ نے اپنے کو بنایا؟ بھائی سب کو جواب دے ایک ایک کر کے. اگر ہم نے اپنے کو بنایا ہوتا تو کہے ہم یہاں اپنے کو بناتے علی گڑھ میں. ہم اپنے کو مثلاً کہہ رہے ہیں مدینے میں بنائے ہوتے, مدینہ یہاں سے بہت اچھا شہر ہے, مکے میں بنائے ہوتے, کربلا میں بنائے ہوتے. کائے کے لیے علی گڑھ میں گندی نالیوں کے بیچ میں ٹریفک جام میں اپنے کو بنا کے بیٹھ جاتے؟ ہم بناتے تو وہاں بناتے اپنے کو, ایسا شہر ہوتا کہ جو مقدس پاک شہر ہوتا. ہم نے تو اپنے کو نہیں بنایا بھائی. اچھا, اگر ہم نے اپنے کو بنایا ہوتا تو اب کیوں بنا رہے بھائی جب امام کی غیبت کا زمانہ ہے؟ تب بناتے کہ جب حضرت علی علیہ السلام موجود تھے. ہم بھی دیکھتے ان کے ساتھ جنگ کیسے کرتے مولا ہمارے, ہم بھی خوش ہوتے کہ وہ کیسے خطبہ دیتے ہیں, وہ کیسے لوگوں کو پڑھاتے ہیں, ان کا چہرہ دیکھتے خوش ہوتے ہم بھی. اب کاہے کے لیے بنایا ہے جب غیبت کا زمانہ ہے؟ اس کا مطلب ہم نے تو نہیں بنایا. یہ تو میں ان سے نہیں کہہ رہا تھا, تم سے سمجھا رہا. ان سے تو میں نے بس اتنا پوچھا آپ نے اپنے کو بنایا؟ وہ کہنے لگے نہیں. تو ہم نے کہا پھر کس نے بنایا؟ آس پاس کی چیزیں دیکھنا شروع کرتے ہیں بھائی, کس نے بنایا؟ میرے پاس یہ مثلاً یہ بینر لگا ہے, ہو سکتا ہے اسی نے مجھے بنایا ہو. تو نہیں بھائی, میری عمر تو 50 سال سے زیادہ ہے, بینر تو ابھی 2 مہینے پہلے بنا تھا, یہ تو مجھے نہیں بنا سکتا, یہ تھا ہی نہیں جب میں یہاں تھا. اچھا, ہو سکتا ہے کوئی کہے مجھے تو میرے ماں باپ نے بنایا ہے نا. میں دیکھو دھیرے دھیرے کیا ثابت کرنے جا رہا ہوں کہ خدا ہے. ہاں, یہ پہلے سمجھو اسٹیپ بائی اسٹیپ. ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ مجھے میرے ماں باپ نے بنایا, تو پھر اب اس سے ماں باپ سے پوچھیں بھائی آپ نے اپنے بیٹے کو بنایا تھا؟ وہ کہنے لے نہیں ہم نے کہاں بیٹے کو بنایا, ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا تھا جب یہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھا کہ یہ بیٹا یا بیٹی, ہمیں کیا پتا, ہم نے نہیں بنایا. بلکہ ہم کو یہ بھی نہیں پتا تھا کس دن پیدا ہوگا, ہمیں تو نہیں پتا, ہم نے نہیں بنایا. اچھا, تو پھر ماں باپ نے بھی نہیں بنایا, تو ہو سکتا دادا دادی نے بنایا ہو. دادا دادی سے پوچھا دادا کیا آپ نے مجھے بنایا ہے؟ نہیں بھائی ہم نے تمہارے باپ کو نہیں بنایا, ہم تمہیں کیا بنائیں گے. اس کا مطلب دادا دادی نے بھی نہیں بنایا, نانا نانی نے بھی نہیں بنایا, بھائیوں نے بھی نہیں بنایا, بہنوں نے بھی نہیں بنایا. سب سے پوچھ لینا بھائی جا کر کے نہ ہو آج. اور اگر وہ کہیں کہ ہاں ہم نے تمہیں بنایا تو یہاں کیوں بنایا, کربلا میں کیوں نہیں بنایا, مدینے میں بناتے, یہاں کہاں بنا دیا ہم کو؟ آپ ایسا ہم کو ابھی ایسا کیوں بنایا؟ آپ ہم کو آئنسٹائن بناتے, بہت بڑا سائنٹسٹ بنا دیتے, لیکن آپ نے تو ہم کو کہاں بنا دیا. اس کا مطلب نتیجہ نکال لیں بھائی سب کچھ اتنی بات کر کے کہ ان میں سے کسی چیز نے ہم کو نہیں بنایا. ٹھیک, تو اب جب ان میں سے کسی چیز نے نہیں بنایا تو ہم کو بنایا کس نے؟ ٹھیک ہے, اب سوال ابھی وہیں پر باقی رہ گیا, بنایا کس نے؟ ہم ابھی جب کہہ دیتے ہیں کہ اللہ نے بنایا تو لوگ کہتے ہیں آپ نے تو فوراً کہہ دیا اللہ نے. ارے بھائی تمہیں اللہ نام سے الف لام لام ہے سے اگر کوئی پرابلم ہے تو چلو ہم نام بدل دیتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم گاڈ رکھ دیتے ہیں. اگر گاڈ سے بھی پرابلم ہے تو چلو ایکس وائی زیڈ. ایکس وائی زیڈ جس نے بھی ہم کو بنایا ہے وہ کریٹر ہے, اور اس نے جب بنایا تو اب یہ سوال نہ کرنا کہ اس کو کس نے بنایا. ہو سکتا ہے آپ لوگ یہ کہیں, بچے لوگ بھی اور بڑے بھی, کہ بھائی ہم کو ٹھیک ہے ہم کو نہیں, ہم نے نہیں بنایا, ہم کو مان لیا کہ فلاں چیز نے بنایا, مان لیا. جو کہتے ہیں بہت سارے دنیا میں ابھی غلط ہے وہ کہتے ہیں, یہ بھی سن لو بھائی, غلط کہتے ہیں وہ لوگ, وہ کہتے ہیں سورج نے ہم کو بنایا. چلو تھوڑی دیر کے لیے ان کی بات مان لی, تو اگلا سوال ہوتا ہے سورج کو کس نے بنایا؟ تو اب وہ لوگ پھر پھنس جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہر چیز کو اللہ نے بنایا, خدا نے بنایا, گاڈ نے بنایا. تو وہ اگلا سوال وہ ہم سے کرتے ہیں کہ پھر گاڈ کو کس نے بنایا؟ اب ہم جواب دیتے ہیں گاڈ اسی کو کہا جاتا ہے جس نے ہر چیز کو بنایا جسے کسی نے نہیں بنایا, کہتے ہی اسی کو ہیں. اب آپ کہیں گے یہ کیا, میں مثال دے رہا ہوں آپ کو خوب سمجھ میں آئے گی بیٹا.
یہاں سے باہر نکلنا، تھوڑی دور جاؤ گے، یہاں پہ ایک حلوائی کی دکان ہے، ٹھیک ہے، اس حلوائی کی دکان پہ کھڑے ہو جانا، اور وہاں بہت ساری مٹھائیاں جو ہیں شوکیس میں لگی ہوئی ہیں، برفی ہے، امرتی ہے، پیڑا ہے، قلاقند ہے، جلیبی ہے، پتہ نہیں کیا کیا سب، امرتی ہے، سب رکھا ہوا ہے۔ یہ بتاؤ، میں نے اس سے ایک دن پوچھا جا کے، یہ بتاؤ کہ امرتی میں تم نے کیا ڈالا کہ جس سے یہ میٹھی ہو گئی؟ اس نے کہا شکر ڈالی، اس سے میٹھی ہوئی۔ میں نے کہا برفی میں کیا ڈالا؟ کہا شکر ڈالی، اس سے میٹھی ہو گئی۔ میں نے کہا رسگلے میں کیا ڈالا؟ کہا شکر ڈالی تو میٹھی ہو گئی۔ میں نے کہا برفی میں کیا ڈالا؟ کہا شکر ڈالی تو میٹھی ہو گئی۔ میں نے کہا قلاقند میں کیا ڈالا؟ کہا شکر ڈالی تو میٹھی ہو گئی۔ میں نے کہا شکر میں کیا ڈالا؟ کہا بھائی شکر میں کچھ نہیں ڈالا جاتا، شکر خود سے میٹھی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب میٹھی چیزوں میں ہم نے دیکھا ایک کی مٹھاس اپنی ہے، شکر کی مٹھاس اس کی اپنی ہے، شکر میں کچھ نہیں ڈالا گیا۔ بس جس طرح سے شکر کی مٹھاس اس کی اپنی ہے، اسی طرح سے اللہ کا وجود اس کا اپنا ہے، اس کو کسی نے نہیں بنایا۔ ٹھیک ہے بھائی، کس کی سمجھ میں آئی یہ بات؟ سمجھ میں آ گئی ہے بیٹا؟ تم اگر بعد میں پوچھیں گے ایکسپلین کر دو گے؟ تو اللہ کو کسی نے نہیں بنایا، اللہ نے سب کو بنایا اور اللہ کو کسی نے نہیں بنایا۔ اور مثال دیں کیا، یا سمجھ گئے؟ اگر چاہو تو اور مثال دے سکتے، سمجھ گئے؟ تو اب یہ ہو گیا کہ ہر چیز کو اللہ نے بنایا، سورج، چاند، ستارے، اور آگے تک چلتے چلے جاتے ہیں کہ مثلا پیڑ پودے، جھرنے، وہ جو ڈسکوری چینل میں اچھے اچھے خوبصورت جانور دکھاتے ہیں، شیر، چیتا، یہ سارے جانور، یہ سارے مچھلیاں، پتہ نہیں سمندر، یہ ساری چیزیں اللہ نے بنائی، اور یہ ہم نے ثابت کیا بھی تمہارے لیے، ٹھیک ہے نا؟ اب سوال یہ ہے کہ ایک ہی اللہ یا کئی ہیں؟ ہم کو تو رٹایا ہے ہماری امی نے کہ اللہ ایک، لیکن یہ تو رٹا دیا۔ اگر کوئی تم سے پوچھے ثابت کیجئے اللہ ایک، اگر وہ کہے نہیں دو ہیں، تب کیا ہوگا؟ کیسے ثابت کرو گے؟ ہاں بیٹا بتاؤ۔ ہاں بہت اچھا جواب ہے، شاباش، بیٹھ جا بیٹا، بہت یہی جواب قرآن مجید نے دیا۔ سنو بھائی، میں دہرا رہا ہوں، ان کا آواز کم تھی نا اس لیے میرا مائک ہے۔ اگر دو خدا ہوتے تو دونوں میں آپس میں جھگڑا ہوتا تو یہ دنیا، یہ کائنات مٹ جاتی۔ ابھی میں آپ کو سمجھاتا بھی ہوں، دو خدا ہوتے تو ایک خدا کہتا کہ بھائی آج سورج جو ہے ایسٹ سے نکلے، دوسرا کہتا نہیں آج ویسٹ سے نکلے گا۔ ایک کہتا ہوا چلے گی، ایک کہتا نہیں چلے گی، ایک کہتا بارش ہوگی، ایک کہتا نہیں ہوگی، آپس میں لڑ جاتے دونوں خدا لڑتے تو یہ کائنات ختم ہو جاتی۔ لیکن ایسا نہیں ہے، کائنات کو ہم دیکھ رہے ہیں، چل رہی ہے دنیا، سورج، چاند، ستارے اپنی اپنی آربٹ میں گھوم رہے ہیں، بالکل نپا تلا آربٹ ہے۔ تو ہمیں اس سے پتا چلا کہ نہیں ایک ہی خدا ہے، ایک ہی کی بات چل رہی ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایک اگر خدا کو مانتے ہیں ہم تو کیا کہتے ہیں اسے؟ توحید۔ ایک خدا کو ماننا یعنی توحید۔ توحید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ توحید از اکول ٹو ایک خدا کو ماننا۔ ٹھیک بھائی، میرا وقت پورا ہو گیا؟ ہاں، تو یہاں تک ہم نے کیا ثابت کر دیا کہ خدا ہے اور خدا ایک ہے۔ ابھی اور بھی ہمارے پاس ثابت کرنے کے طریقے ہیں، خدا کے ہونے کے بھی اور ایک ہونے کے بھی، اگر چاہو گے تو، اور ورنہ اتنا اگر تمہیں لگ رہا ہے کہ ہم سیٹسفائی ہو گئے تو کافی ہے، پھر انشاءاللہ آگے کی باتیں کریں گے۔ اب فی الحال ایک تھوڑی دیر کا بریک لیتے ہیں، یہ اس میں یہ آئیں گے سپتے صاحب اور اپنی بات بیان کریں گے، ٹھیک ہے؟ کیا ثابت کیا؟ خدا ہے اور ایک ہے، دو باتیں ثابت کر دی، ایک یہ کہ ہے اور ایک یہ کہ وہ ایک ہے، ٹھیک ہے؟ اس دونوں کو ملا کے کیا کہا جاتا ہے؟ توحید، ہے نا؟ جب ہم لکھتے ہیں خدا ایک ہے، جب ہے لکھا، صرف ہے کا مطلب کیا ہے کہ ہے موجود، اور ایک ہے یعنی توحید کی بات پوری ہو گئی، ایک ہے۔ تو جب بھی کہا جاتا ہے کہ ہم توحید کے ماننے والے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ہے بھی اور اللہ ایک ہے۔ اچھا، اللہ کے
ایک ہونے پر اگر تم لوگ مطمئن ہو گئے تو بیٹا ٹھیک ہے، کہ نہیں تو ہم اور آگے بات کریں گے. بڑے لوگوں کو اگر بڑے بچے ہیں کہ نہیں بھائی آپ اور ثابت کیجئے کہ اللہ ہے، تو ہم اور دلیلیں دے دیں گے اور ثبوت دیں گے، ٹھیک ہے نا. اور اگر اتنا کافی تو ہم آگے چلتے ہیں. بولو بھائی، اور آگے بھی دیکھو. ہم جب دیکھتے ہیں اس دنیا کو، اس کائنات کو، ٹھیک ہے، تو ہمیں خود احساس ہوتا ہے کہ ان کو بنانے والا، ان کو چلانے والا ہے کوئی. میں مثالیں دے رہا ہوں. ابھی کل بھی پڑھ رہے تھے، آپ نے بھی پڑھا ہوگا کہ یہ جو زمین سورج کے چاروں طرف گھومتی ہے، یہ کتنے دن لگاتی ہے ایک چکر لگانے میں؟ 365 دن. لیکن ایگزیکٹلی 365 دن نہیں ہوتے، پتا ہے تم کو؟ 365.25 ڈیز ہوتے ہیں. وہ 4 چکر، وہ 4 سال لگتے ہیں. تو ایک دن بڑھنے لگتا ہے، گھٹنے لگتا ہے، اس کو ٹھیک کیا جاتا ہے فروری کے دن بڑھا کر گھٹا کر، ٹھیک ہے. تو یہ اتنا پریسائز ہے. اچھا، جو زمین گھوم رہی ہے، ایسے ایسے گھوم رہی ہے، تو خود زمین کی جو ایکسس ہے، جو دھری ہے، وہ یوں بھائی اس کے چاروں طرف ایسے آپ بال لیجئے ایک، پہلے اس کے اندر یوں ادھر سے ایک سلائی، ایک سیخ ڈالیے، ادھر نکال دیجئے. تو یہ جو سیخ ہوگی اس کو کیا کہیں گے؟ ایکسس آف ارتھ، ٹھیک ہے نا. سائنٹسٹ یہ بتاتے ہیں کہ یہ ایکسس آف ارتھ بھی یوں 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 گھوم رہی، ٹھیک ہے. اور یہ کتنے ڈگری پر؟ 23.5. بس میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کتنا نپا تلا حساب ہے. یہ تو ہم نے زمین کی بات کی. ابھی ایک آدھ اور مثال دے رہے ہیں آپ کو. یہ بتائیے، آپ نے دیکھا ہو شاید آپ کے گھر پر کچھ کبھی جانور پلے تھے گھر پہ؟ دیکھا نہیں؟ اچھا خیر، ڈسکوری چینل تو دیکھا ہوگا. ڈسکوری چینل میں دکھاتے ہیں کہ کوئی مثلاً کہہ رہا ہوں کہ ابھی ہاتھی کا بچہ پیدا ہوا، اور ابھی تو پیدا ہوا، اسے کیا معلوم اس دنیا میں اسے کھانا پینا کہاں سے ملے گا؟ کس نے بتایا اسے کہ اس کی ماں کے پاس اس کا کھانا، باپ کے پاس نہیں ہے؟ وہ جاتا ہے دودھ پینے کہاں؟ ماں کے پاس. ایسے ہی بطخ کا بچہ جیسے ہی انڈے سے نکلتا ہے باہر، ٹھیک ہے، اب بطخ کیا کرتی؟ پانی میں تیرتی ہے. ڈک جو ہوتی ہے پانی میں تیرتی ہے. بطخ کا بچہ تو ابھی اس کو کسی نے سکھایا نہیں بھائی تیرنا، لیکن پتا ہے ایسے فوراً تھوڑی دیر میں جب اس کے پر سوکھ جاتے ہیں تو اپنی ماں کے ساتھ پانی میں تیر جاتا ہے. اب بتاؤ اس کو پانی میں تیرنا کس نے سکھایا؟ یہ بتاؤ مجھے کہ یہ جو شہد کی مکھی ہوتی ہے، اس کو کس نے بتایا کہ تم جاؤ اور پھولوں کا رس چوسو، اور جب چوسو گی تو یہ میٹھا رس بن کے شہد بن جائے گا؟ تو کیوں نہیں کسی اور جگہ جا کے بیٹھ جاتی؟ پھولوں پہ ہی کیوں بیٹھتی؟ تو اس کو کس نے بتایا کہ پھولوں کے رس سے شہد بنے گا؟ اس طرح کی لاکھوں مثالیں میں دیتا چلا جاؤں گا، ہے نا. چاہے تمہیں بتائیں کہ مرغی تمہیں پلی تھی نہیں کبھی؟ مرغی کا بچہ انڈے سے نکلتا ہے، تھوڑی دیر بعد وہ مرغی کا بچہ جب تھوڑا تو پہلے اس کے پر گیلے ہوتے ہیں، تھوڑی دیر میں سوکھ جاتے ہیں، پھر وہ اپنی ماں کے ساتھ ساتھ پھرنے لگتا ہے. اور پھر اسے کون بتاتا ہے کہ دانا کیسے کھانا ہے؟ اسے ہم جو انسان کے بچے ہیں وہ مرغی کے بچے سے کم جانتے ہیں شاید. لیکن پھر بھی یہ ساری مثالیں اس لیے دے رہے ہیں کہ تمہیں پتا چلے کہ کوئی ہے کہ جو ان کو سکھا رہا ہے، بتا رہا ہے. اس سے ہم سمجھتے ہیں وہ جو بتانے والا ہے وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. اسی نے بتایا بطخ کے بچے کو تیرنا، اسی نے پیدائش کے وقت ہی سکھا دیا. اسی نے شہد کی مکھی کو بتا دیا، ابھی جیسے ہی بڑی ہوئی ہے فوراً جو ہے وہ جا کر کے پھلوں کا رس لے آتی ہے، پھولوں کا رس لے آتی ہے. اس کبوتر کے بچے دیکھے ہیں؟ کبوتر تو بہت ہیں ہمارے شہر میں بھی، پیدا ہوتے ہیں، اب وہ کبوتر کا بچہ بھی اڑ نہیں پا رہا ہے نا، چھوٹا سا ہے، چھوٹا سا ابھی گیلا بھی رہتا ہے، لیکن ماں کیا کرتی ہے؟ فوراً اڑ کے جاتی ہے، وہاں سے دانا لاتی ہے، منہ میں منہ ڈالتی ہے، چونچ میں چونچ، پورا دانا منہ میں ڈال دیتی. اب اس کو کس نے بتایا؟ ماں کو، کہ اس کو اس طرح سے دانا دینا ہے. وہ کہہ سکتی تھی کہ بھائی اپنے سے منہ مارو، لیکن نہیں، اس کو بھی اللہ نے بتایا ہے کہ جاؤ دانا لے کے آؤ، اپنے بیٹے کے یا اپنے بچے کے منہ میں ڈالو. تو یہ ساری چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے ان کا کوئی بنانے والا ہے.
ٹھیک ہے نا, یا ان کا کوئی چلانے والا یا ان کو کوئی سکھانے والا ہے اور وہی خدا ہے. ایک تمہیں اسٹوری سناتے ہیں بہت اچھی. ایک بادشاہ تھا, شاید سنی بھی ہوئی ہو, تو اگر سنی ہے تو دوبارہ سن لینا. ایک بادشاہ تھا, وہ اللہ کو نہیں مانتا تھا, خدا کو نہیں مانتا تھا. وہ کہتا تھا اس کائنات کو, ان چاند ستاروں کو, جنگلوں کو, پہاڑوں کو, فلاں فلاں چیز کو کسی نے نہیں بنایا, یا خود سے بن گئے. تو اب اس کا وزیر جو تھا, منسٹر جو تھا, وہ اللہ کو مانتا تھا, خدا کو مانتا تھا. اب کیا ہوا کہ ایک دن بادشاہ جو ہے شکار کھیلنے گیا, وزیر ساتھ ساتھ, سپاہی لوگ ساتھ ساتھ, کوئی 40-50 لوگ شکار کھیلنے گئے بادشاہ کے ساتھ. اب وہاں پر کیا ہوا, جنگل میں شکار تو کھیل ہی رہے تھے کہ بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ کوئی خدا ہے. نے کہا ہاں خدا ہے. کہا نہیں میں نہیں مانتا. کوئی بات نہیں, نہیں مانتے تو کوئی بات نہیں بھائی. اب یہ لوگ جو ہے رات میں وہاں ٹھہرے بھی تھے, سامنے بہت بڑا سا میدان, یہ لوگ پہاڑ کے اوپر ٹھہرے, خوب بڑا سا میدان. رات گزری, پھر دوسرے دن بادشاہ جو ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ شکار کھیلتا ہوا اپنے محل میں واپس آ گیا. وزیر نے کیا کیا, اس کے منسٹر نے کیا کیا, وہ اللہ کو مانتا تھا, اس نے کہا اپنے سپاہیوں سے کہ تم جاؤ اور جو وہ بڑا سا میدان تھا کھلا سا خوبصورت سا, اس کے اندر ایک تم محل بنا دو, ایک گھر بنا دو. وہ لوگ گئے, انہوں نے گھر بنا دیا. اب کچھ مہینے گزر گئے, گھر بن چکا. تو اب وزیر نے کہا بادشاہ سلامت, آپ تو ادھر شکار کھیلنے جاتے ہیں, ادھر جاتے ہیں, ارے وہاں چلیں, وہاں بہت اچھا, جہاں میدان دیکھا تھا, پہاڑ تھا, وہاں پر شاید پھر شکار ملے, چلتے ہیں وہیں. اب یہ لوگ وہیں پہنچے شکار کھیلنے. تو بادشاہ نے دیکھا کہ وہاں تو بیچوں بیچ میدان میں بہترین محل, بہترین گھر بنا ہوا. بادشاہ نے کہا یہ گھر کیسے بن گیا؟ اور وزیر نے کہا نہیں, اس کو کسی نے نہیں بنایا, خود سے بن گیا. کیا کیسے ہو سکتا ہے یہ خود سے ہی گھر بن جائے؟ تو بس جس طرح سے خود سے گھر نہیں بن سکتا نا, اسی طریقے سے خود سے دنیا بھی نہیں بن سکتی, اس کا بھی بنانے والا کوئی ہے. تو یہ وزیر نے کیا ثابت کیا بیٹا, کہ اس کائنات کو, سورج چاند ستاروں کو, زمین کو, پہاڑ کو, پیڑ کو, پودوں کو, جانوروں کو بنانے والا اللہ ہے. اب پکا ہو گیا, اب کسی کو بھی سمجھا دو گے تم لوگ, ٹھیک, شاباش. اب آگے چلتے ہیں بھائی. اگلی چیز جو ہم لوگ پڑھتے ہیں نا, جب ہماری امی یاد کراتی تھیں بچپن میں کہ اصول دین کتنے ہوتے ہیں بھائی؟ 5. شاباش. کون کون سے؟ اول توحید, شاباش, طبیعت خوش کر دی, صلوات پڑھو زور سے. بہترین بھائی بچے ہیں ہمارے کلاس کے. تو اب ہم یہ والے توحید تو ہم نے دیکھو ثابت کر دیا. توحید میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ 2 چیزیں ہوتی ہیں, اللہ ہے اور اللہ ایک ہے, اور دونوں کے لیے ہم نے تمہیں ثبوت دے دیا. اب کیا اگلی چیز ہے 5 میں سے؟ عدل کہا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ جو رٹا تھا ہم نے, یاد کیا تھا, امی نے رٹایا تھا, ابو نے رٹایا تھا, اس کا کیا مطلب ہے عدل کا مطلب؟ کوئی بتا سکتا ہے بھائی؟ جسٹس. اب جسٹس کیوں؟ یہ تو ابھی اللہ کی بات ہو رہی تھی, یہاں سے جسٹس کہاں سے آ گیا؟ بتا اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جسٹ ہے, اللہ عادل ہے. ٹھیک ہے, یہ جو عدل رٹایا جاتا ہے, یہ پورا جملہ نہیں رٹاتے, پورا سینٹنس رٹانا چاہیے. حالانکہ اس کا کیا مطلب ہے؟ جیسے ہم لوگ نہیں اپنا, جب کوئی اسکول میں ہمیں ہوم ورک ملتا ہے, ہم ہیڈنگ ڈال دیتے ہیں اور پھر آگے لکھتے ہیں پورا مطلب کیا ہے. ایسے ہی ہیڈنگ ہے صرف عدل, آگے مطلب کیا ہے؟ اللہ عادل ہے. اب عادل کا مطلب کیا بھائی, کوئی بتا سکتا ہے تم میں سے؟ ہاں, انصاف کرنے والا. بس شاباش, بہت اچھا جواب دیا. اور کوئی اس سے آگے تھوڑا ایک جملہ, ایک آدھ اور بات کوئی ایڈ کر سکتا ہے؟ بیٹھ جاؤ بیٹا, اچھا جواب دیا, بہت صحیح جواب تھا. ہاں ہاں, یہ تو انصاف کرنے والا تو اس نے بتا دیا. اس کے آگے کوئی جملہ کوئی ایڈ کر سکے, کوئی بات نئی, کہ پورا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے, غور سے سنو بھائی, انصاف کرنے کا بھی مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہر ایک کو اس کا حق دیتا ہے. کیا کرتا ہے؟
ہر ایک کو اس کا حق دیتا ہے، جو اس کا حق بن رہا ہے وہ اسے دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگلا، یہ آدھی بات ہوئی ابھی، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. پوری بات کیا ہے؟ دو حصے ہیں. اللہ ہر ایک کو اس کا حق دیتا ہے اور اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. یہ پوری بات ہو گئی. یہ پوری بات کہو تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ عادل ہے. ٹھیک ہے. ہر ایک کو اس کا حق دیتا ہے اور کسی پر ظلم نہیں کرتا. اب حق کیسے؟ مطلب ہم کو سمجھ میں نہیں آیا. حق کا مطلب یہ کہ جو جس لائق ہے اس کو وہ چیز دی جائے گی. ٹھیک ہے. یہ اس کا مطلب ہے. مثال دوں تمہیں. تربوز دیکھا بھائی تم لوگوں نے؟ تربوز کتنا بڑا ہوتا ہے؟ بھاری ہوتا ہے. بڑے والے بھی آتے ہیں، اتنے بڑے بڑے بھی. اب اگر اللہ تربوز کو کسی ایسے اونچے پیڑ پہ لگا دیتا، پیڑ گر جاتا. وہ اس لائق نہیں تھا پیڑ، کتنی بھاری پھل وہاں لگا، 25-30 تربوز نکل آتے تو دھڑ دھڑا کر کے نیچے گر جاتا. ٹھیک ہے نا. ایک بہت اچھا جوک سناتے تمہیں. ایک صاحب سے پوچھا گیا یہ بتاؤ کہ اللہ نے ہاتھی کو پر کیوں نہیں دیے؟ ارے پر دیتا تو اڑتا نا پھر. بڑے بڑے پر دیتا جہاز کی طرح، یوں یوں کرتا اڑ جاتا. پھر کیا ہوتا آگے؟ وہ کہنے لگے اس لیے ہاتھی کو پر نہیں دیا اللہ نے کہ اڑتا اڑتا کسی غریب کے چھپر پہ بیٹھ جاتا تو چھتی ٹوٹ جاتی، اس لیے پرور نہیں دیا. تو جو جس لائق تھا اس کو وہ چیز دی. ٹھیک سمجھ میں آ گئی بات؟ ہاں. اتنا بڑا تربوز ہوتا ہے تو تربوز کہاں نکلتا ہے؟ پیڑ پہ یا نیچے زمین پہ؟ ہاں، بیل ہوتی ہے تربوز کی، بیل ہوتی ہے اس میں نکلتا ہے تربوز. بڑا پھل ہے تو پیڑ میں نہیں لگایا، چھوٹا پھل ہوتا سیب کو پیڑ پہ لگا دیا. تو جو جس لائق تھا اسی حساب سے کام کیا اللہ نے، ہے نا. تو یہ ہر چیز کے ساتھ چاہے دنیا، سورج، چاند، ستارے، پیڑ پودے، جانور، پانی، پتھر، ہر چیز کے ساتھ اللہ نے عدل کیا. یعنی جو جس لائق تھا اس کو وہ دیا. اور ظلم نہیں کیا کسی کے ساتھ. ظلم کیا مطلب ہوتا ہے بھائی؟ کوئی بتا سکتا؟ ہاں بتاؤ. ہاں، ایک تو یہ ہوتا ہے پیٹ دینا، مارنا، اس کا یہ بھی مطلب ہوتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. تکلیف دینا ہوتا ہے. یہ تو ایک بات ہوئی. دوسرے یہ کہ اس کا حق اسے نہ دینا. مثال دے دیں ہم، تم نے ایگزام دیا اسکول میں اور پورا آنسر صحیح لکھ کے آئے اور 5 نمبر کا کویشچن تھا، 5 مارکس کا، اور پورا آنسر بالکل صحیح لکھا، مگر ٹیچر نے تمہیں 3 ہی نمبر دیے. یہ تمہارے ساتھ ظلم ہوا. تم کو ملنے کتنے چاہیے تھے؟ 5. بالکل کریکٹ آنسر تھا. اگر خاص طور سے میتھس کا کویشچن ہو اور مثلا تم سے پوچھا جاتا 12 into 5، 12 5 60، اب تم نے 60 لکھ دیا اور مان لو 2 مارکس کا کویشچن تھا اور ٹیچر نے تمہیں 2 نہیں دیا، 1 ہی دیا، تو ٹیچر نے ظلم کیا. اس کو پورا دینا چاہیے تھا جو تمہارا حق بنتا ہے. ٹھیک ہے. تو ظلم کا مطلب بتا سکتا ہے کوئی؟ یعنی حق نہ دینا، پورا نہ دینا یا بالکل ہی نہ دینا. اگر ٹیچر یہ کرے کہ 12 5 60 میں تم نے 60 بھی لکھا، اٹھا کے کاٹ کے 0 نمبر دے، تو یہ تو اس نے حق ہی نہیں دیا تمہارا. اور اگر 1 نمبر دے تو ادھورا حق دیا، پورا نہیں دیا. تو ظلم کا کیا مطلب ہوتا ہے بھائی؟ پھر سے دوہراؤ. چلو. ظلم کا مطلب حق نہ دینا یا حق پورا نہ دینا. ٹھیک ہے. اللہ ایسا کبھی نہیں کرتا کسی کے ساتھ ظلم کرے، یعنی اس کا حق نہ دے. اگر تم نے اچھے کام کیے ہوں گے اس دنیا میں تو آخرت میں اللہ تمہیں تمہارا ریوارڈ، انعام پورا دے گا. قرآن میں کئی جگہ یہ آیت آئی ہے کہ پورا تمہیں تمہارا بدلہ دیا جائے گا. یہ نہیں کہ کچھ نمبر کاٹ لیا جائے، ویسا نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. تو یہ معنی ہوا. اب ہمیں سمجھ میں آیا بھائی دوسری چیز کیا تھی؟ عدل کا پورا مطلب کوئی کھڑے ہو کر کے ہمیں سمجھا دے بھائی، جو ہم نے کہا اس کو دہرا دے سارے اسٹیپس. ہاں چلو بیٹا کھڑے ہو. شاباش. اللہ انصاف کرتا ہے، ہر ایک کو حق عطا کرتا ہے اور ظلم نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اب کوئی صاحب ہمیں بتائیں ظلم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کوئی کھڑا ہو کے بتا دیں. ہاں چلو بیٹا تم ہی بتاؤ.
ہاں کسی کا حق نہ مارنا، اگر مارا تو ظلم اور حق نہیں مارا تو عدل اور انصاف، ٹھیک ہے نا. حق مار لیا تو ظلم کر دیا اس کے ساتھ، ہے نا. اب بیٹھو بیٹھو، اب جیسے وہ ابھی تم کہہ رہے تھے نا کہ ظلم کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو مارنا پیٹنا، وہ صحیح ہے، بالکل تمہاری بھی بات بھی صحیح. اب مثال دے رہے ہیں اس کی. ایک بیٹھا بیچارہ سڑک کے کنارے، ایک آدمی بیٹھا تھا اور وہ لوگوں سے پیسے مانگ رہا تھا، بھیک مانگ رہا تھا. اس نے کوئی غلطی نہیں کی. ایک صاحب گزرے، انہوں نے کہا بھیک مانگ رہے ہو، تو تماچے مار دیے. اب انہوں نے اس کے اوپر ظلم کیا، اس کا یہ حق تھوڑے نہ بنتا تھا. زیادہ سے زیادہ آپ کہتے بھائی معاف کرو، نہیں ہے پیسے یا جو بھی ہے، یا تو دے دیتے یا نہیں دیتے تو کم سے کم کہتے معاف کرو کوئی بات نہیں. لیکن بیٹھے بیٹھے اس کو مار دیا تو یہ ظلم ہو گیا، یہ اس کا حق نہیں بنتا تھا، اس کو زبردستی مار دیا. ہاں کبھی کبھی حق بنتا ہے. حق کس مارنا بھی حق بنتا ہے یا نہیں بنتا بھائی؟ کبھی کبھی جیسے چور کے لیے آیا. اب چور کو اگر سزا نہ دی جائے، چور نے چوری کی تو اس کو جو ہے کیا کہتا ہے جج، اس کو جیل میں ڈال دو، یہ اس کا حق بنتا ہے جیل میں جائے. لیکن جس نے گناہ نہیں کیا، کوئی جرم نہیں کیا، کوئی غلطی نہیں کی، اس کو اگر جیل میں ڈالے تو یہ ظلم ہو جائے گا. اتنا کافی ہے، سمجھا دیا. دیکھو ہم نے ایک صلوات پڑھو. اب تمہیں ہم بہترین 3-4 قصے سنانے جا رہے ہیں عدل سے ریلیٹڈ، ٹھیک ہے؟ اور وہ کس طرح سے، سنو غور سے، وہ عدل کے قصے. ایک صلوات پڑھو. اور اس پر پھر بھی کل بھی تھوڑی سی شاید بات کریں، لیکن آج تم وہ قصے سنو. یہ میری لکھی ہوئی ایک کتاب ہے، پرانی، پہلے لکھی تھی، اور اس میں ہم نے بہت اچھی سٹوریز 4-5 لکھی تھی کہ سنو غور سے اس کا کیا مطلب ہوا. صرف اللہ ہی عادل نہیں، بلکہ اس نے جو نظام، جو سسٹم بنایا اپنے اماموں کے ذریعے، نبیوں کے ذریعے، اماموں کے ذریعے، وہ سسٹم بھی عادلانہ ہے، انصاف والا ہے. اللہ تو عادل ہے ہی ہے، پورا سسٹم جو اس نے بنایا وہ بھی عادلانہ ہے، منصفانہ ہے، انصاف والا ہے. اسلام ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ سماج میں چاروں طرف عدل اور انصاف ہو، کوئی کسی کا حق نہ چھینے، کسی پر کسی طرح کا ظلم نہ ہو. اسلام ہی ہے جو ہمارے سماج میں موجود ہر مشکل کا حل دے سکتا ہے. اور سے سننا بھائی، بہت اچھی آگے سٹوریز آ رہی. ایک پیراگراف ہے، اس کے بعد سٹوریز ہیں. آج دنیا کی سبھی حکومتیں نعرہ لگاتی ہیں کہ وہ سماجی انصاف کو قائم کرنا چاہتی ہیں، یعنی ہر جگہ انصاف ہو. لیکن وہ چاہتی ہیں، وہ کہتی ہیں، نعرہ لگاتی ہیں کہ ہر انسان کو اس کا حق ملے. لیکن آپ ہی بتائیے کہ کیا وہ اپنے کہے پر عمل کر رہی ہیں؟ نہیں. غریبوں کے لیے کیا اسکول کھل رہا بھائی؟ اچھا والا اسکول بہت نہیں. یہ سب کو ایجوکیشن ملنی چاہیے، اس میں غریب امیر نہیں ہونا چاہیے، سب کو اچھی ایجوکیشن ملنی چاہیے، سب کو اچھے اسکول. لیکن نہیں کر رہی حکومتیں. تب اس کا مطلب حکومت جو وعدہ کر رہی ہیں، دنیا کی ساری حکومتیں، وہ پورا نہیں کر رہی. اگر وہ سب کو انصاف دلوا رہی ہوتی تو پھر یہ رشوت خوری کیوں ہوتی؟ رشوت لے رہے لوگ، یہ سفارشیں کیوں چل رہی ہوتی؟ میرا آدمی رکھ دو نوکری پہ، تم ان کا والا نہ رکھنا. جبکہ وہ صحیح آدمی، وہ کینڈیڈیٹ صحیح، اس کی نوکری نہیں لگی، جن کے لگ گئی، جن کی سفارش تھی. ٹھیک ہے؟ یہ اونچ نیچ، یہ گورا کالا، یہ سب کیوں؟ اگر سب برابر مانے جاتے تو نہیں ہوتا یہ. لیکن ذرا اسلامی تاریخ کو دیکھیے، وہ ایسے قصوں سے بھری پڑی ہے جو ساری دنیا کے لیے عدل و انصاف کی مثال ہیں. ہم اس طرح کے کچھ قصے آپ کے لیے یہاں پیش کر رہے ہیں. پہلا قصہ غور سے سنو بھائی، اس سے شاید یہ لوگ سوال پوچھ لیں. ہاں، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رسول کا زمانہ تھا. ایک مسلمان کے گھر چوری ہو گئی. چوری کا الزام 2 آدمیوں پہ لگا. مسلمان کے گھر چوری ہوئی تھی اور الزام 2 لوگوں پہ لگا. ان میں سے ایک آدمی مسلمان تھا جس پر الزام لگا، اور ایک یہودی تھا. ان دونوں آدمیوں کو گرفتار کر کے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا گیا. الزام لگنے کا مطلب سمجھتے ہو؟
ہاں جھوٹا الزام تھا یا سچا بھی بعد میں طے ہوگا. 2 آدمیوں پہ لگا, ایک مسلمان اور ایک یہودی. اب مقدمہ کہاں آیا, پیش کہاں کیا گیا دونوں کو؟ رسول کے پاس. ادھر مسلمان جو اور لوگ تھے, یہ سارے مسلمان, ان لوگوں کے دل میں یہ بات آئی کہ اگر یہ ثابت ہو گیا کہ ان دونوں میں یہ مسلمان چور ہے تو ہماری تو عزت نہیں رہے گی, کہا جائے گا مسلمان چور ہوتے ہیں. تو چپکے سے یہ جو رسول کے ساتھی تھے, صحابہ جنہیں کہتے ہیں اصحاب کہتے ہیں, یہ لوگ گئے رسول کے پاس, کنارے لے گئے, یا رسول اللہ یہ آئے تو ہیں, سائڈ میں آئیے. سائڈ میں لے گئے اور سائڈ میں جانے کے بعد ان سے کہا, یا رسول اللہ اگر کہیں یہ ثابت ہو گیا کہ مسلمان نے چوری کی ہے تو ہماری تو عزت نہیں رہے گی, ہم تو بدنام ہو جائیں گے, بڑی بدنامی ہوگی مسلمانوں کی, اسلام کی. آپ کچھ ایسا کریے کہ فیصلہ جو ہے یہ دیجئے کہ یہ یہودی چور ہے. جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, میں اس بات میں بدنامی سمجھتا ہوں کہ مجرم بچ جائے اور بے گناہ کو سزا مل جائے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ جو اصل ہے چور وہ بچ جائے اور بے گناہ کو سزا ملے, یہ نہیں میں برداشت کر سکتا. بدنامی اس میں ہے, میں کسی کا ساتھ نہیں دوں گا, میں مقدمہ جو آیا ہے دونوں کی بات سنوں گا اور ثبوت کے حساب سے فیصلہ کروں گا. اب صاحب کیا ہوا, لیکن جب رسول نے یہ کہہ دیا تو اب کیا ہوا, لوگوں نے ان سے بہت کہا کہ یہودیوں نے ہم پر بڑے ظلم کیے ہیں, یا رسول اللہ یہ یہودی تو ہم سے جنگ لڑنے آئے تھے, کیا فرق پڑتا ہے کہ یہودی کو آپ چور کہہ دیجئے, انہوں نے بڑے ظلم کیے ہیں. اور اس لیے اگر یہاں ایک یہودی پر ظلم ہو بھی گیا تو کیا فرق پڑتا ہے, کوئی بات نہیں. لیکن رسول خدا نے جواب میں یہ کہا کہ عدل اور انصاف کا پہلے کی دشمنی سے کوئی مطلب نہیں. قرآن مجید کی ایک آیت ہے, لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. دیکھو کسی بھی قوم کی دشمنی تمہیں عدل و انصاف کرنے سے روک نہ دے. دیکھو جو سچ ہے وہی سچ کہنا, جھوٹ کو جھوٹ کہنا. اب کیا ہوا, بہرحال ان دونوں آدمیوں کو رسول کے سامنے جب پیش کیا گیا تو رسول نے سب کی باتیں سنی دونوں کی, اور اس کے بعد تحقیق کی, اور اس کے بعد یہ پتا چلا کہ مسلمان نے ہی چوری کی ہے اور یہودی بے قصور ہے. تو رسول نے فیصلہ کیا کہ اس آدمی یعنی مسلمان کو سزا دی جائے اور یہودی کو رہا کر دیا جائے. اس سے کیا ثابت ہوا بھائی کہ اللہ تو عادل ہے ہی ہے اور رسول اللہ بھی عادل تھے, اس کے نمائندے جو تھے وہ بھی عادل تھے, انصاف کرنے والے تھے. ایک اور واقعہ سنو. حضرت علی علیہ السلام کی حکومت کا زمانہ تھا. دیکھو پہلے رسول کی حکومت کا زمانہ تھا, اب بعد میں کتنے سال بعد حضرت علی بنے, حاکم بنے, رولر بنے, کتنے سال بعد رسول کے, کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں بھائی, 25 ایئرس, 25 سال کے بعد. اس 25 سال میں جو بیچ میں گیپ آیا, اس میں 3 لوگوں نے حکومت کی, انہیں 3 خلیفہ بولا جاتا ہے, وہ 3 لوگ حکومت کرتے تھے. پھر 25 سال بعد رسول کے 25 سال بعد حضرت علی کو خلیفہ بنایا گیا. اب کیا ہوا, ان کی حکومت کا زمانہ تھا. اب ایک مثال میں نے کہاں سے دی, رسول کی زندگی سے. اب ایک مثال دیکھو کہاں سے, حضرت علی علیہ السلام کی زندگی سے. حضرت علی علیہ السلام کی حکومت کا زمانہ تھا. کچھ لوگ حضرت علی کے پاس آئے اور بولے, آپ عرب کی بڑی بڑی ہستیوں اور قریش کے لوگوں کو زیادہ پیسہ دیا کیجئے. کہاں سے؟ جو سرکاری خزانہ ہوتا تھا وہاں سے تنخواہیں بٹتی تھی. تو کہہ رہے ہیں عربوں کو آپ زیادہ پیسے دیا کریے, زیادہ تنخواہ دیجیے. اور جو عجم, عربوں کے مقابلے میں عجم ہوتے ہیں, یعنی جو عرب کے رہنے والے نہیں, جیسے ایرانی, جیسے ہندوستانی, جیسے اور جگہ کے رہنے والے, ان کو کم تنخواہ دیا کیجیے. کیونکہ رسول عرب تھے, کیونکہ ہم لوگ عرب ہیں, کیونکہ علی آپ بھی عرب ہیں, تو آپ اپنوں والوں کو زیادہ تنخواہ دیجیے اور دوسروں کو, غیروں کو کم تنخواہ دیجیے. حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ تم تو ابھی عرب عجم کی بات کر رہے ہو, میں تو غلاموں کو بھی اتنی ہی تنخواہ دوں گا جتنے آقا لوگ ہوتے ہیں, یعنی غلاموں کے جو
मास्टर होते हैं, मैं तो सबको बराबर दूंगा, नौकरों को भी उतनी और अफसरों को भी उतनी। अब क्या हुआ भाई, तो अब लोग समझाने लगे अगर आपने ऐसा किया या अली तो ये अरब लोग आपके मुखालिफ हो जाएंगे, ये कहेंगे हमारी भी उतनी तनख्वाह जितनी अजम लोगों की, जितनी गैरों की, तो ये तो आपके मुखालिफ हो जाएंगे। हजरत अली ने जवाब दिया क्या मैं लोगों को अपना तरफदार बनाने के लिए सरकारी खजाने को खर्च करूं और वो भी बेजा खर्च करूं? सच तो यह है कि जो दौलत की खातिर हमारा तरफदार बनेगा वो दूसरों की तरफ से ज्यादा पैसा मिलने पर उनका तरफदार बन जाएगा। ठीक है, इसलिए हमें इस्लाम और अदल का ख्याल रखना चाहिए और लालच देकर या डरा कर लोगों को अपना तरफदार नहीं बनाना चाहिए। क्या स्टोरी थी भाई, तुम लोग ध्यान से सुन रहे थे? नहीं, हजरत अली को क्या राय दी थी लोगों ने कि आप जितनी तनख्वाह अरबों को देते हैं उतनी तनख्वाह अजमों को ना दें, अरबों को ज्यादा दें, अजमों को कम दें। अफसरों को जितनी देते हैं तो नौकरों को कम दें, गुलामों को कम दें। हजरत अली ने कहा नहीं, हम सबको बराबर देंगे, सबके साथ इंसाफ होगा। ठीक है, अब देखो एक और तुम्हारे मतलब की एक और स्टोरी, ये तो हजरत अली की हो गई। अब इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की स्टोरी। ठीक, दो बच्चों ने, बच्चे थे दो उस दौर के, इमाम हसन इमाम हुसैन तो भी बाद में आएगा, दो बच्चे, दो लोगों के बच्चे, उन्होंने अलग अलग कुछ लिखा। उस जमाने में पेपर नहीं होता था तो लोग जो है लकड़ी की बोर्ड पर लिखते थे, उसको तख्ती बोला जाता था। तख्तियों पे लिखा, एक ने कुछ लिखा एक ने कुछ लिखा, अपनी राइटिंग, एक ने कहा मेरी राइटिंग अच्छी है, दूसरे ने कहा मेरी राइटिंग अच्छी है। अब आपस में झगड़ा हुआ, वो दोनों बच्चे वो तख्तियां लेकर के हजरत अली अलैहिस्सलाम के पास आ गए, या अली आप फैसला कीजिए कि मेरी राइटिंग अच्छी है या इसकी राइटिंग अच्छी है। तो हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फैसला नहीं किया, बगल में उनके दो बेटे बैठे थे, इमाम हसन और इमाम हुसैन। तो इमाम हसन बड़े थे तो इमाम हसन से कहा हसन तुम फैसला करो इन दोनों बच्चों के बीच में, तुम भी बच्चे हो, फैसला करो इनके बीच में कि किसकी राइटिंग अच्छी है। लेकिन यही नहीं कहा, एक जुमला आगे कहा, याद रखना हसन, आज जो तुम फैसला करोगे चाहे ये बच्चों की बात है, कल क़यामत के दिन तुम्हें इसके बारे में जवाब देना पड़ेगा। अब तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम बहुत होशियार हो गए कि मैं जो फैसला करने जा रहा हूं उसे रोज़े क़यामत उसके बारे में पूछा जाएगा। बहुत ही अटेंटिव हो करके बड़ी एहतियात से इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने एक की राइटिंग देखी, फिर दूसरे की देखी और फिर फैसला किया कि भाई फलां की राइटिंग अच्छी है, इसकी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है। क्या हमने इससे सीख ली कि स्टोरी से? बताओ भाई, बता सकता है कोई? क्या फैसला हमेशा सच्चा करना चाहिए। हाँ, चाहे वो बच्चों की बात हो, चाहे छोटी सी बात हो राइटिंग की, इसमें किसी का ऐसा हक नहीं मारा जा रहा है, लेकिन चाहे राइटिंग की छोटी सी बात हो और चाहे बच्चों की बात हो, फैसला सही करना है। क़यामत के दिन हमसे सवाल किया जाने वाला है। इतनी बड़ी बात है कि जब इमाम हसन को हजरत अली ने कह दिया तुमसे सवाल किया जाएगा हसन, तब फिर अब तो सोच लो हम लोगों की क्या हालत। जब इमाम हसन से सवाल हो रहा है तो हमारी क्या हैसियत। तो याद रखिए आप भी अपनी जिंदगी में ये याद रखना है हमको कि जब भी हम कोई काम करेंगे, फैसला करेंगे, तो ये वाले वाक़े को याद रखेंगे कि हमारी क्या हैसियत। वहाँ इमाम हसन से सवाल होगा तो हमें भी बहुत सोच समझ कर, परख कर, जांच कर तब फैसला करना है। सलवात पढ़िए। एक और सुना देते हैं, तो इसके बाद जो है आदिल वाला बिल्कुल सब बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा कि अल्लाह भी आदिल है और अल्लाह ने जो नबी भेजे, जो इमाम भेजे, सब आदिल है। ठीक है ना। अब एक आपको वाक़या भी हमने देखिए रसूल खुदा की ज़िंदगी से सुनाया, हज़रत अली अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से, इमाम हसन की ज़िंदगी से। अब एक और सुनाते हैं और वो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से। एक शहर है जिसका नाम है बल्ख। बल्ख, बल्ख, हाँ अभी है।
بلخ کا رہنے والا ایک شخص کہتا ہے کہ میں امام رضا علیہ السلام سے ملنے گیا، تو میں وہاں پر جب گیا تو میں نے دیکھا کھانے کا وقت ہوا، تو امام نے کہا کہ دسترخوان بچھاؤ بھائی، جو ان کے ساتھی تھے ان سے کہا دسترخوان بچھاؤ، دسترخوان بچھایا گیا، اب کھانے کا ٹائم تھا، اب کھانا لگا، تو اس میں بھائی کچھ صاحب لوگ تھے اور کچھ نوکر لوگ تھے، تو امام نے سب سے کہا بیٹھو بھائی سب لوگ کھانا کھانے۔ اب جو صاحب لوگ تھے ان کو بڑا ناگوار ہو گیا، ارے ہمارے ساتھ ہی بٹھا دیا آپ نے نوکروں کو بھی، غلاموں کو بھی۔ امام نے کہا کہ نہیں، ہم سب اللہ کے بنائے ہوئے، ہم سب انسان ہیں، اور ہم سب کے باپ دادا، یعنی پہلا ہمارا جو انسان تھا وہی ہمارے دادا جناب آدم تھے، چاہے وہ آج نوکر ہو گیا ہو انسان اور چاہے افسر بن گیا ہو، سب کے دادا پر دادا تو کون تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ ہم آدم کی اولاد ہیں اور ہم حوا کی اولاد ہیں، پہلا مرد اور پہلی عورت، ان کی اولاد ہیں، ہم سب برابر ہیں، اس لیے سب ساتھ کھائیں گے۔ اور پھر امام رضا علیہ السلام نے کھانا لگوایا تو اپنے نوکروں کو، سپاہیوں کو، جتنے ملنے والے تھے سب کو اسی دسترخوان پہ بٹھا کے کھلایا۔ دیکھو کھانے تک میں ہمارے امام انصاف سے کام لیتے تھے، برابری سے کام لیتے تھے۔ یہ کیا سیکھ دے رہی ہے اسٹوری ہمیں؟ کہ ہم سماج میں اونچ نیچ نہیں کریں گے، ہم کسی کو اچھا سمجھیں کسی کو برا سمجھیں، نہیں، ایک چیز سے بس اچھا برا ہوتا ہے، وہ کون سی چیزیں بتا دے کوئی ہمیں؟ آدمی کا عمل، اگر اچھے کام کرے گا تو اچھا ہے اور اگر برے کام کرے گا تو برا ہے۔ اب یہ نہیں کہتا اسلام کہ نہیں صاحب جو آدمی چور ہے وہ بھی اچھا ہے، نہیں، چور برا ہے، چوری کرنے والا برا ہے، لیکن یہ کہیے کہ نہیں صاحب چور کا رنگ کالا اس لیے برا ہے، وہ اس انسان کا رنگ کالا اس لیے برا ہے، نہیں، گورے کالے کا کوئی فرق نہیں، اونچے نیچے کا کوئی فرق نہیں، سید غیر سید کا کوئی فرق نہیں، سب برابر ہیں، امام رضا علیہ السلام کے دسترخوان پر کھانا کھانے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ میری آخری سٹوری تھی، ایک اور ہم بریک لینے جا رہے ہیں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب اس سیشن کو جو ہم اس میں یہ جو درس ہونے جا رہا ہے نا، اس میں بچوں اور بڑوں سے چاہتے ہیں کہ برابر سے توجہ کریں، یہ دونوں کے ایکولی کام آنے والا سیشن ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس سیشن میں اس کو شاید ایکسٹینڈ بھی کریں، کل بھی اس پر بات کریں۔ اس میں ہم ایسی چیز ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو سوالات بڑوں سے بھی پوچھے جاتے ہیں یا ان کے ذہن میں آتے ہیں۔ بیٹا ابھی ہم جو بتا رہے تھے وہ اس جشن کے کئے نام بتائے ہم نے؟ ابھی دیکھو تم سے سوال، 3، کون کون سے؟ جشن تقلید اور پھر جشن تکلیف۔ اب یہ جو ہم نے دوسرا کہا نام، یعنی جشن تقلید، تو تقلید کا کیا مطلب؟ اور ہم نے ابھی کہا ہم لوگ جشن منانے آئے ہیں، ہم لوگ یہاں پر خوشیاں منانے آئے ہیں، تو یہ تقلید کی خوشی کیوں منا رہے ہیں اور تقلید کا کیا مطلب؟ ٹھیک ہے، آپ لوگ اس پر بہت دھیان دیجئے گا کہ تقلید کا مطلب کیا اور تقلید کی خوشی کیوں منانے جا رہے ہیں۔ اب بہت توجہ سے سننا، بھی بہت اس سیشن میں ایسے سوال بنیں گے کہ جو مشکل بھی ہوں گے، اور جس نے توجہ نہیں کی، جس نے اپنا اٹینشن نہیں دیا، وہ بتا بھی نہیں پائے گا جواب، اس لیے بہت غور سے سننا ہے بھائی اب کی، ہے نا؟ دیکھو بیٹا، آج سے 1400 سال پہلے قرآن مجید نازل ہوا، یعنی کیا مطلب؟ یعنی اللہ نے اپنے کلام کو، اپنی بات کو جبریل کے ذریعے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا۔
جب رسول خدا کی عمر 40 سال تھی تو ایسا تو جبریل آتا رہتا تھا، لیکن پہلی بار اس وقت جب جبریل ایسا آیا 40 سال کے تھے اس وقت رسول، اس وقت جب آیا جبریل تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں اب وہ آپ پڑھیے، اقرا پڑھیے، آپ پڑھیے، بسم ربک الذی خلق، ہے نا، یہ والا سورہ بھی شاید تم لوگوں کو یاد ہو، آپ پڑھیے، اللہ کا حکم ہے آپ پڑھیے جو میں کہہ رہا ہوں۔ اور پھر قرآن کی پہلی آیت نازل ہوئی، خوب غور سے سننا، قرآن کی پہلی آیت کب نازل ہوئی؟ جب رسول خدا 40 سال کے تھے، جبریل آیا تھا، اس وقت جناب رسول خدا ایک غار میں تھے، غار سمجھتے ہو؟ پہاڑوں کے اندر جو بڑا سا سوراخ کہہ لو، اسے کیو بھی کہتے ہیں انگلش میں، کیو میں تھے، اس کیو کا کیا نام ہے؟ غار ہیرا، یا ہیرا نام ہے، کیو آف ہیرا، وہاں تھے رسول، اور جبریل آیا، اس نے کہا پڑھیے، اور رسول نے پڑھا۔ اب یہاں سے پہلی آیت آئی قرآن کی، لیکن پورا قرآن ایک بار میں نہیں آیا، کچھ آیتیں آتی تھیں، 5 لائنیں آ گئیں، 6 سینٹنس آ گئے، پھر دوسرے موقع پر رسول آ گئے گھر، پھر وہاں پر اچانک جبریل آ گیا، رسول گئے کہیں پر کسی کے گھر پر دعوت میں، وہاں جبریل آ گیا اور اس نے کچھ آیتیں پھر لا کر کے کچھ سینٹنسز پھر قرآن کے دیے، رسول نے مثلا کہیں جنگ پہ گئے، وہاں کچھ آیتیں آ گئیں، رسول نے کبھی جیسے ہم لوگ پڑھتے نا حدیث قصہ، چادر اوڑھی، وہاں ایک آیت آ گئی، اس طرح سے آیتیں آتی رہیں، اور کتنے سال تک آیتیں آئیں آگے؟ 40 سال کے تھے تب شروع ہوئی، اور اگلے 23 ایئرز تک، 23 سالوں تک قرآن کی آیتیں آتی رہیں۔ اب جب اگلے 23 ایئرز تک آتی رہیں، الگ الگ موقع پر آئیں، تو آخر میں اس وقت رسول کی کیا ایج ہو گئی بتا سکتا ہے کوئی؟ 63، شاباش، 63 ایئرز میں رسول کا انتقال ہو گیا، وہ اس دنیا سے چلے گئے، ٹھیک ہے، 63 ایئرز تھی اس وقت ایج رسول کی۔ اب یہ جتنی آیتیں آئی تھیں ان کو سب کو جمع کیا حضرت علی نے، اور پھر ایک کتاب بنی، حضرت علی نے بھی جمع کیا، اور لوگ بھی لکھتے تھے، جو 2 آیتیں آتی تھیں رسول پر لکھواتے تھے، اور لوگ بھی لکھتے تھے، حضرت علی نے اپنے پاس جو آئی تھیں ان کو بھی جمع کیا، اور جو اور لوگ لکھتے تھے انہوں نے اپنے والے کلیکشن کو جمع کر لیا، پورا بنا لیا کتاب۔ خیر بہرحال ابھی ہم بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہے ہیں، یہی کتاب قرآن کہلائی، ٹھیک ہے نا، جو آیتیں 23 سال میں آئی تھی 23 ایئرز میں، ان سب کو جمع کیا گیا، ایک کتاب بن گئی، اور یہی کتاب قرآن مجید کہلائی۔ اب اس میں کا ایک جو آئی تھی کتاب، وہ تو حضرت علی ہر وقت لکھتے رہتے تھے جو آیتیں آتی تھیں سب، تو ایک تو حضرت علی کے پاس نسخہ تھا، اور دوسرے لوگ بھی تھے ان کے پاس الگ الگ نسخے تھے، جیسے کہ جی بیٹا پتے پر کبھی کبھی کھال کے اوپر لکھ دیتے تھے، جانور کی کھال پہ، اس زمانے میں کاغذ زیادہ نہیں ہوتا تھا، کبھی کبھی پیڑ کی چھال اس پر لکھتے تھے، چھال سمجھتے ہو بھائی کیا کہتے ہیں اس کو؟ جو جیسے پیڑ کے اوپر جو ہے، جیسے ہماری اسکن ہے نا، ایسے ہی ایک اسکن سی ہوتی ہے نا، بہت سے پیڑوں کی موٹی موٹی ہوتی، اس کے اوپر لکھ لیتے تھے، کبھی کبھی پتھر پہ لکھ لیتے تھے، تو الگ الگ چیزوں پہ لکھتے تھے، بعد میں اس کو جمع کر کے ایک کتاب بن گئی، اور ایک اس کا نسخہ جو ہے حضرت علی علیہ السلام کے پاس تھا، ایک نسخہ جو ہے ابی ابن کعب، کیا نام تھا؟ ابی ابن کعب، ایک نسخہ اور تھا عبداللہ ابن مسعود، وہ ایک صحابی تھے رسول کے، ان کے پاس تھا، اس طرح کے کئی نسخے تھے۔ اب جو بات کہنا چاہ رہا ہوں، یہ جو آیتیں آئیں یہ سارے زمانے کے لیے تھی، یعنی ہم لوگوں کے دور کے لیے بھی ہے، ہم لوگ آج بھی قرآن پڑھتے ہیں، ہمارے لیے بھی تھی، لیکن کون کون سن رہا ہے بھائی؟ سارے زمانوں کے لیے یہ آیتیں تھیں، آج کے لیے بھی تھیں، لیکن آج کی بہت ساری چیزوں کا اس میں ذکر ہی نہیں ہے۔ مثال دے رہا ہوں، قرآن میں کہیں پلاسٹک کا کوئی ذکر ہی نہیں، جبکہ ہم لوگ تو ہر چیز، یہ دیکھو یہ پلاسٹک ہے، یہ دیکھو میرے چشمے کا فریم پلاسٹک کا بنا ہے، یہ دیکھو یہ پھول پلاسٹک کی ہیں، یہ دیکھو مثلا بہت ساری چیزیں یہ اسٹیج پہ جو ہے لگی ہوئی سب پلاسٹک ہے، یہ ساری چیزیں، یا اسی طریقے سے پولی ایسٹر، یہ جو کپڑا ہے یہ اس زمانے میں ہوتا ہی نہیں تھا، یہ تو مشین سے سب بنتا ہے، یا اسی طریقے سے پیٹرول نہیں تھا، کافی نہیں تھی، چائے نہیں تھی، بہت ساری چیزیں نہیں تھیں، یہ سب چیزیں بعد میں بنی، ٹھیک ہے۔
اب इनका जिक्र कुरान में नहीं है। तब ये बात समझ में आ गई, क्योंकि उस जमाने में ये थी ना चीजें। अगर कुरान में होता भी कि भाई प्लास्टिक को इस तरह से पाक करो, तो उस दौर के लोग पूछते रसूल से प्लास्टिक क्या चीज है भाई, तो इसलिए इसका जिक्र नहीं किया। अब इसी तरह, अब ये तो हो गई कुरान की बात। अब जो रसूल ने कुरान से हटकर जो अपनी बातें कही उनको हदीस कहा जाता है। कुरान से अलग जो रसूल ने बात की, जैसे कि मसलन कह रहा हूं, है ना, लिखा भी रहता है, यहां भी शायद कहीं लिखा हो, अना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुहा, है ना, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। अब ये कुरान की आयत नहीं है, ये रसूल की अपनी कही बात है, इसे हदीस कहते हैं। तो दो बातें हो गई, एक तो कुरान और एक हदीस। हम लोग ये मानते हैं 14 मासूमों ने जो कुछ कहा वो सब हदीस है, ठीक। लेकिन उन 14 मासूमों के जमाने में भी प्लास्टिक नहीं थी, है ना। उन 14 मासूमों के जमाने में भी ये जो हम लोग रबर का इस्तेमाल करते हैं ये नहीं था। उन 14 मासूमों के जमाने में जो पेंट होता है ये सब नहीं था। कितनी चीजें, पंखे नहीं थे, इस तरीके की चीजें नहीं थी। तो अब इनका जिक्र भी नहीं है उन हदीसों में। अब यहां से हम धीरे धीरे तुम्हें समझा रहे हैं तकलीद क्यों करते हैं हम लोग, धीरे धीरे ला रहे हैं। बहुत सारी इसका मतलब बातें हैं जो इस दौर में हैं, चीजें हैं उस दौर में नहीं थी, और इसीलिए उनका नाम भी उन यानी कुरान में और हदीस में नहीं है। ठीक है, खूब समझ गए। अब लेकिन ये चीजें हम लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि अभी अभी कॉफी पी, अब कॉफी थी नहीं उस जमाने में, तो कॉफी हराम है या हलाल है पीना? अब ये हमने कैसे समझा हलाल? सवाल ये है ना। अभी और पेट्रोल पीना कोई चाहे, अब बताओ पेट्रोल के बारे में हराम है हलाल है? हाँ, लेकिन तुम बोल रहे कैसे, कहां पढ़ा, ये पूछा जाता है ना। अब कहां से भाई सबूत तो ये जो चीजें ना, मिसाल दी है तुम्हें। जैसे कि अभी हम कह रहे हैं कि मसलन कपड़े को हम पाक करना चाह रहे हैं, अब पानी से तो पाक होता है, हम अगर पेट्रोल से डाल के पाक करना चाहें तो पाक होगा या नहीं होगा? तो ये हमने कहां से सीखा? नहीं। इसके लिए क्या होता है, अब गौर से सुनो तकलीद का क्या मतलब। जो चीजें कुरान में और हदीस में बिल्कुल क्लियर अल्फाज में नहीं आई और उनसे हमारा आज वास्ता पड़ता है, जरूरत पड़ती, इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, उन चीजों में ओढ़ते हैं, बिछाते हैं, सब कुछ करते हैं, तो वो चीजें सही है, हराम है या हलाल है, गलत है, सही है, कैसे पता चलेगा? और इस्लामी हिसाब से पता करना है, या नहीं कि कोई और हिसाब से, इस्लामी हिसाब से। तो क्या हुआ उस दौर में ही, गौर से सुनो, उस दौर में ही कुरान की कुछ आयतें और इसी तरीके से हदीसों में कुछ जुमले मासूमीन ने ऐसे कहे जो हर दौर के लिए हैं, तो हम उन जुमलों को कहते हैं ये कानून है। इन कानूनों को दूसरी चीजों पर लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा ये चीज हराम है या हलाल है। क्या कहते हैं उनको? कानून। कौन से कानून? कुल्ली कहते हैं, यानी हर दौर के लिए कानून। अब वो कानून हम और तुम समझ नहीं पाते, हम लोग कुरान पढ़ते हैं मगर हमारी समझ में नहीं आता। बहुत बड़े जो आलिम हैं हमारे, जैसे आ गए सिस्तानी, जैसे आ गए खामनई, जैसे आ गए नासिर मकारिम शिराजी, जैसे मसलन वहीद खुरासानी, ये सब लोग कुरान हमसे बहुत ज्यादा जानते हैं, बहुत ज्यादा। और ये लोग हदीसों का भी बहुत अच्छा इल्म रखते हैं। इन लोगों को उन चीजों के बारे में जो आज हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उसके बारे में ये उन कुरान और हदीस से नतीजा निकाल लेते हैं कि ये चीज हराम है या हलाल है। मिसाल दे रहा हूं, अभी देखो गौर से सुनो। रसूल ने, या कुरान की आयत नहीं आई, रसूल ने नहीं फरमाया कि ये कॉफी या चाय पीना जायज है, लेकिन रसूल बाद के इमामों ने एक जुमला इरशाद फरमाया। क्या इरशाद फरमाया? फरमाया हर चीज तुम्हारे लिए जायज है जब तक कि तुम्हें पता ना चल जाए कि वो हराम है। अब इस कानून को कॉफी के ऊपर लगाया और चाय के ऊपर कि भाई हमें तो पक्का नहीं पता, इसलिए हम इसे जायज समझते हैं। फिर इसी तरह से रसूल ने फरमाया हर वो चीज जो नशा लाती है वो हराम है। अब नशा, उस जमाने में तो शराब बनती थी अंगूर से, उस जमाने में शराब बनती थी
مثال دے رہا ہوں کاہے سے، اور ایک تو انگور سے بنتی تھی اور کاہے سے بنتی تھی، ہاں؟ لیچی سے شراب نہیں بنتی تھی، اس زمانے میں انگور سے بنتی تھی اور شراب بنتی تھی جو سے. لیکن آج جو ہے شراب پتہ ہے تم کو، آج شراب جو ہے پتہ نہیں کتنی چیزوں سے یہ لوگ بنانے لگ گئے، گنے کے رس سے بھی بنا لیتے ہیں شراب. تو اب رسول نے کیا کہا تھا، ہر نشے والی چیز حرام ہے. اب تم چاہے گنے کے رس سے بنا لو، چاہے کھجور سے بنا لو، چاہے گڑ سے بنا لو، چاہے کسی اور چیز سے، یہ والا قانون اپلائی ہو جائے گا کہ ہر نشے والی چیز حرام ہے. اب یہ سب اس لیے ساری کہانی سنائی کہ ہمیں ضرورت پڑتی ہے تقلید کا مطلب کیا ہوتا ہے. پہلے اتنی کہانی سن لی، اب اسٹیپ نمبر 2. تقلید کا مطلب ہوتا ہے کسی پڑھے لکھے، بہت پڑھے لکھے عالم کی بات کو ماننا. کیونکہ ہمیں تو بھائی سارا قرآن اچھے سے نہیں آتا، نہ ہمیں ساری حدیثیں آتی ہیں. تو جو سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہو، جس کو حدیث قرآن خوب اچھے سے آتا ہو، جس کو کمانڈ ہو، اس سے ہم پوچھ لیں کہ بھائی کیا ہے اس کا حکم. ٹھیک ہے، تو ایسی چیز یہی جو ہم کسی عالم دین کو، لکھو چاہے تم لوگ، تقلید کا مطلب کسی بہت بہت پڑھے لکھے عالم دین سے نئی چیزوں کے بارے میں مسئلہ پتہ کرنا اور اسے ماننا. نئی چیزوں کے نام بتائیں بھائی. یہ جتنی دوائیں ہیں آج کل، یہ اس زمانے میں تھوڑے نہ تھی. آج طرح طرح کی دوا تمہیں ڈاکٹر دیتا ہے نا، وہ کوئی دوا نہیں تھی اس زمانے. اب اس دوا کو پئیں یا نہ پئیں، کھائیں یا نہ کھائیں ٹیبلٹ، ٹھیک ہے نا. تو اب یہ اس کے لیے ہم لوگ پوچھتے ہیں جو بہت پڑھے لکھے ہیں، جیسے آغا سیستانی، جیسے آغا خامنئی، ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی ہم اس کو کھائیں یا نہ کھائیں، دوا کو پئیں یا نہ پئیں. تو وہ لوگ بتاتے ہیں یہ والی دوا پی سکتے ہو، یہ والی نہیں پی سکتے. آج ہم نے بتایا تھا، جمعے کے بعد بتایا تھا لوگوں کو کہ یہ والی پی سکتے، یہ والی نہیں پی سکتے. بتا حرام ہے، نہیں پی سکتے. تو وہ ہم کو کون بتاتا ہے؟ عالم. تقلید کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بہت پڑھے لکھے، تھوڑے بہت نہیں، بہت پڑھے لکھے. بلکہ 2 بار لکھ لو، بہت پڑھے لکھے، بہت پڑھے لکھے عالم دین سے آج کی جو چیزیں ہیں، جو قرآن میں جن کا ذکر نہیں، حدیث میں جن کا ذکر نہیں، ان کے بارے میں مسئلہ پوچھنا اور اس پر عمل کرنا، یہی ہے تقلید. ٹھیک ہے. اب میں تم سے پوچھتا ہوں بھائی، کچھ لوگ ہم بھی تمہیں بتا دیں، ہمارے ہاں پیدا ہو گئے، وہ کہتے ہیں ہم تقلید نہیں کریں گے، کسی کی بھی نہیں کریں گے. سنا ہوگا شاید تم لوگوں نے، ہے نا. ان سے پوچھو، اگر نہیں سنا ہے تو وہ لوگ ہیں بیوقوف، یہ بھی بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم تقلید نہیں کریں گے. اب ان سے پوچھو بھائی تقلید نہیں کرو گے تو قرآن میں تو کافی کا ذکر نہیں آیا، کہیں بھی نہیں لکھا. میں نے قرآن میں دیکھا کہ الکافی حلال نہیں لکھا، کہیں حدیث میں بھی نہیں آیا. تو تم کیوں پی رہے ہو؟ کس نے تم کو اجازت دی؟ چائے تم کیوں پی رہے ہو؟ چائے کا تو ذکر نہیں آیا، قرآن میں بھی نہیں آیا، حدیث میں بھی نہیں آیا. تو چائے کیوں پی رہے ہو؟ دوا کیوں کھا رہے ہو؟ یہ پلاسٹک کے برتن کو تم کیسے کہہ رہے ہو کہ پاک ہو جاتا ہے؟ تمہیں کیسے پتا؟ تو یہ تقلید کی ضرورت پڑتی ہے. ہم کسی بڑے عالم دین سے پوچھتے ہیں اور اس مسئلے کا حل معلوم کرتے ہیں. اس لیے اچھا، جو آدمی کہتا ہم تقلید نہیں کریں گے، وہ پھر دوا کھانا بند کرتے، وہ پھر پلاسٹک کے برتن میں کھانا بند کرتے، وہ پھر پولی ایسٹر کے کپڑے پہننا بند کرتے. رسول تو نہیں پہنتے تھے. تو پھر اس دور کے سارے مسئلے، یہ جو اسپتال میں جا رہے ہیں آپ لوگ دیکھتے ہیں، یہاں نلی لگی ہے مریض کے، یہاں لگی ہے، یہاں سے خون چڑھایا جا رہا. رسول کے زمانے میں تو خون نہیں چڑھتا تھا، کائے چڑھوا رہے بھائی؟ تو تم کو کس نے بتایا کہ یہ جائز ہے خون چڑھوانا یا بلڈ ڈونیٹ کرنا؟ کس نے بتایا کہ جائز ہے؟ عالم دین نے. اور عالم دین کی ہم بات مان رہے ہیں، یہی تقلید ہے. تو انگلش میں کہیں تو تقلید کا مطلب ہے ٹو فالو اے ویری لرنڈ اسکالر آف اسلام اینڈ ٹو نو دی مسئلہ یا ایشو آف پرٹیکولر تھنگ. جیسے پلاسٹک ابھی مثال دی، دوائیں دی، پیٹرول، یہ ساری مثالیں ہیں. ان کا مسئلہ جاننا، اس کو کہتے ہیں تقلید. اب یہ بتاؤ بھائی، بس یہیں سے بات کو بدل لیں، ہمیں تقلید کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟
ہے. کیوں ہے ضرورت؟ کوئی بتا دے تو جانے. ہاں بیٹا بتاؤ. ہاں اس کی کرتے ہیں. ضرورت کیوں پڑتی ہے بتاؤ بھائی. ہاں ہاں اور کیا؟ اور کوئی اس میں ایڈ کر دے کچھ. ہاں بیٹا. ہاں اور کوئی آج کچھ ایڈ. شاباش. اور کوئی کچھ ایڈ کر دے. ایڈ یہ کرنا ہے جو نئی چیزیں ہیں جو دور میں رسول کے دور میں نہیں تھیں ان کا مسئلہ جاننا اور اس پر عمل کرنا. ہمیں ضرورت پڑتی. اب میں تمہیں بہت ساری مثالیں دینے جا رہا ہوں تاکہ تمہارا دھیان ادھر جائے. یہ جو تم لوگ چپس کے پیکٹ کھولتے ہو کھاتے ہو, یہ جو کرکرے کھاتے ہو, یہ کرکرے تو نہیں تھے رسول کے زمانے میں. چپس نہیں تھا. کیسے کھاتے ہو؟ اجازت کس نے دی تم کو؟ ہیں یہ آغا سیستانی نے اجازت دی کہ ہاں بھائی ہم نے دیکھا, کتاب پڑھی, ہم نے اللہ کی کتاب یعنی قرآن پڑھا, حدیثیں پڑھی, اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ تم کھا سکتے ہو چپس. ٹھیک ہے. لیکن اس کا الٹا ابھی بہت ساری, تم بھی دھیان رکھنا یہ باتیں بہت سی. یہ جو پیزا ویزا کی دکانیں کھل گئی نا, ڈومینوز اور میکڈونلڈ, وہ لوگ جو دے رہے ہیں گوشت کی چیزیں, چکن یا مثلاً اور کوئی گوشت والی چیز جو ہے, وہ جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ حرام ہے, کھانا نہیں. یہ ڈومینوز اور یہ پیزا ہٹ اور فلاں فلاں یہ حرام ہے. اس کی یہاں گوشت کی جو چیزیں, کیوں حرام ہے؟ آغا سیستانی نے فتویٰ دیا ہے. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے حرام ہے کیونکہ اس میں جو گوشت پڑا ہے وہ اسلامی طریقے سے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے قبلہ رخ لٹا کے ذبح نہیں کیا گیا ہے. تو یوں ہی ذبح کر دیا, گلا کاٹ دیا, تو پھر اس کو ہم نہیں کھا سکتے. اب یہ فتویٰ کس نے دیا؟ آغا سیستانی نے. تو ہم جو ہے اس لیے ان کو فالو کرتے ہیں کہ جو ہمارے کھانے پینے, دوا, علاج, گاڑی موٹر, گھر بار, جو چیزیں نئی نئی ہیں جن کا ذکر قرآن میں نہیں ہے, حدیث میں نہیں ہے, ان کا مسئلہ ہم جان سکیں. کس کی بات سمجھ میں آ گئی یہ ساری؟ ہاتھ اٹھاؤ بھائی. کتنے لوگوں کی سمجھ میں آئی, کتنے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی؟ پھر سے دوہرا دیں گے ورنہ. بیٹا تم بہت ہلکے سے ہاتھ اٹھا رہے ہو, بتاؤ نہیں سمجھ میں آیا؟ دیکھو جن چیزوں کا ذکر قرآن میں اور حدیث میں نہیں ہے, اس دور میں ہوتی ہی نہیں تھی. ان نئی نئی چیزوں کے بارے میں جاننا کہ وہ حرام ہے, حلال ہے, نجس ہے, پاک ہے, یہ ہم جاننے کے لیے کسی عالم دین سے پوچھتے ہیں اور اس پر پھر وہ جو کہتا حرام ہے, حلال ہے, پاک ہے, نجس ہے, اس پر عمل کرتے ہیں. اسی کو تقلید کہتے ہیں. تھوڑی سی لمبی ہو گئی ڈیفینیشن, لیکن سمجھ میں آ رہی. جن چیزوں کا ذکر قرآن میں نہیں, حدیث میں نہیں, اور پھر ہمیں ان سے کام بھی پڑ رہا ہے, تو یہ حرام ہے, حلال ہے, پاک ہے, نجس ہے, غلط ہے, صحیح ہے, اس کے بارے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک بہت پڑھے لکھے عالم جیسے آغا سیستانی, ان سے پوچھتے ہیں بتائیے یہ حرام ہے یا حلال ہے؟ وہ کہتے ہیں حرام ہے تو ہم نہیں کرتے, نہیں کھاتے. وہ اگر کہتے ہیں حلال ہے تو ہم کھا لیتے ہیں, اگر کہتے ہیں نجس ہے تو ہم نہیں چھوتے ہیں, اگر کہتے ہیں پاک ہے تو ہم چھو لیتے ہیں. تو یہ جو ہم کر رہے ہیں ان سے بات کو جاننا, بہت پڑھے لکھے عالم دین سے دین کے مسئلوں کو, نئے مسئلوں کو جاننا, یہی تقلید کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, اب سمجھ میں آ گئی بات؟ اب بہت سارے دیکھو, ہم نے تو مثال تمہیں بہت کم دی. یہ دیکھو یہ سنمائکا لگی, یہ رسول کے زمانے میں نہیں ہوتی تھی. اب یہ اگر ہم مان لو اس پر کوئی نجس چیز گر جائے تو ہم کیسے پاک کریں گے؟ ہمیں کس نے بتایا؟ جب تھی ہی نہیں سنمائکا تو اس کو پاک کیسے کریں گے؟ یہ تو رسول نے نہیں بتایا. پھر یہ نئے مجتہدین انہیں کہتے ہیں, یہی لوگ ہم کو بتاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ذرا سا ہم نے یہ سوچ کے آئے تھے کہ بہت چھوٹے بچے ہوں گے, تھوڑا سا ہائر لیول کا بھی ہم سوچ کے آئے تھے کہ شاید بیان کرنا پڑے. تو ابھی تھوڑا سا ٹھہرتے ہیں, بڑوں سے بھی, بچوں سے بھی, تم سے بھی کچھ سوال لیتے ہیں تاکہ ہم سمجھیں کہ کتنا ہمیں ابھی آگے کیسا بیان کرنا ہے. کوئی سوال ہو تمہارا تقلید سے ریلیٹڈ, یا ہم کیوں مانتے ہیں کسی کی بات, تو ہم آگے اس کو سمجھائیں گے تمہیں. ٹھیک ہے. آپ لوگوں میں سے بھی, بڑوں میں سے بھی بھائی کسی کا سوال ہو اس سے ریلیٹڈ, آپ لوگوں میں سے بھی, کہ تقلید کی کیا ضرورت پڑ جاتی ہے. ہاں ابھی اس کا اگلا اسٹیپ یہی ہے, یہی والے سوال کا جواب دیں گے. پہلے یہ کلیئر ہو گیا کہ ہمیں تقلید کی ضرورت کیا ہے. یہ اگر سب کو کنونس ہو گئے آپ لوگ, جو بھی آدمی کہتا ہے کہ ہم تقلید نہیں کریں گے وہ بیوقوف ہے.
ٹھیک ہے, کیونکہ مجھ سے پہلے پوچھیں گے کہ بتاؤ یہ جو مریض یہاں پر جو ہے ایڈمٹ ہے, اس کو وینٹیلیٹر لگا رہے ہیں, یہ کہاں لکھا ہے وینٹیلیٹر لگانا صحیح ہے؟ قرآن میں کھولو دکھاؤ کوئی آیت, حدیث کی کوئی کتاب کھولو دکھاؤ کہ وینٹیلیٹر لگانا صحیح ہے. اسی طریقے سے کڈنی ڈونیٹ کر رہے ہیں, دکھاؤ ہمیں کسی آیت میں لکھا ہو کہ کڈنی ڈونیٹ کر سکتے ہیں, دکھاؤ ہمیں کسی کتاب میں لکھا ہو حدیث کی کہ بلڈ ڈونیشن صحیح چیز ہے. یہ کہاں سے تم نے جانا؟ بس ایک عالم دین سے جانا, اور اس کا مطلب تم تقلید کر رہے ہو. اپنے آپ کو بیوقوف نہ بناؤ, غلط بات نہ کرو. تو تقلید کی ضرورت سمجھ میں آ گئی. ایک اور مثال دے دیتا ہوں تاکہ وہ بہت مثال دی جاتی ہے. یہ بتاؤ بھائی, جب ہم میں سے کوئی بیمار پڑتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ شاباش, ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. کیوں نہیں اپنے سے علاج کر لیتے تم لوگ اپنا؟ کیونکہ ہم کو آتا نہیں ہے کہ کیسے علاج کرنا ہے, کون سی دوا کس مرض میں لی جانی ہے, کس بیماری میں کون سی دوا ہوگی, کتنی بار لی جائے گی, صبح شام یا صبح دوپہر شام یا دن میں ایک بار, ہم کو کیا پتا. اس لیے ہم جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس. تو جب جسم بیمار ہوتا ہے اور ہم کو معلوم نہیں ہے تو ہم جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس, اس سے سوال پوچھتے ہیں کہ بھائی ہماری بیماری پہلے بتائیے کیا ہے اور اس کا علاج بتائیے. تو وہ بتاتا ہے. اس کا مطلب ہم سے زیادہ جو پڑھا لکھا ہے اس کے پاس ہم جاتے ہیں. تو بس دین کے معاملے میں بھی جو ہم سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں ہم ان کے پاس جا کے سوال کرتے ہیں, ان کی کتاب سے جانتے ہیں کہ بھائی کیا اس کا حکم ہے, کیا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, حرام ہے, حلال ہے, نجس ہے, پاک ہے, وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے, یہ ایک اور مثال ڈاکٹر والی بھی یاد رکھو. چلیں, اب وہ جو دیکھو سوال پوچھا تھا ہمارے طاہر بھائی نے کہ اب تقلید تو ہمیں کرنی چاہیے, تو سمجھ میں آ گیا کہ ہمیں نئے مسئلے ہمیں معلوم نہیں ہے, نئی چیزیں نہیں تھیں اس زمانے میں, ان کا مسئلہ جاننا ہے. ٹھیک, حرام ہے, حلال ہے, جائز ہے, ناجائز ہے, نجس ہے, پاک ہے, یہ جاننا ہے. تو تقلید کرنی پڑے گی. اب تقلید کرنے کی جب باری آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں بہت سارے مجتہد ہیں, بہت سارے عالم دین ہیں. ٹھیک ہے, اور سے سنو بیٹا, کس نے کہا تھا ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے؟ شاباش. اب ڈاکٹر والی مثال اپنے پاس رکھو. دیکھو, اگر غور سے سننا, وہی ڈاکٹر والا, اگر ہم بیمار پڑے اور ہم سے شہر میں مان لو اس شہر میں علی گڑھ میں 100 ڈاکٹر, 100 ڈاکٹر میں سب اچھے ڈاکٹر ہیں, ٹھیک ہے, اور 100 ڈاکٹر میں بھی سب نے کہا کہ ہمارے پاس آئیے, ہم کوئی فیس نہیں لیں گے, فری میں علاج کریں گے, فری میں. اب ہم تو بھائی 100 ہیں, کس کے پاس جائیں؟ عقل کیا کہتی ہے کہ ہم کس ڈاکٹر کے پاس جائیں جو فری تو سبھی کر رہے ہیں, ہم کس ڈاکٹر کے پاس جائیں؟ ہاں, جو ان میں بھی سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہے. تو بہت سارے ڈاکٹر, لیکن ابھی ایک ڈاکٹر صاحب ابھی پڑھ کے نکلے ہیں, ان کے پاس کوئی تجربہ نہیں. ایک ڈاکٹر صاحب ان کے پاس 2 سال کا تجربہ, ایک ڈاکٹر صاحب ایسے ہیں کہ جن کے پاس 40 سال کا تجربہ ہے, 40 سال پہلے انہوں نے اپنا کلینک کھولا تھا. اب بتاؤ بھائی, سب فری میں علاج کر رہے ہیں, تم کس کے پاس جاؤ؟ ہاں, کیونکہ اس کے پاس تجربہ بہت ہے, ایکسپیرینس بہت ہے, اسپیشلسٹ ہے. اسی طریقے سے جب دین کا مسئلہ آتا ہے, ہو سکتا ہے بہت پڑھے لکھے بھی, بہت پڑھے لکھے کو سنو غور سے, جو ہم نے لکھوایا تھا نا تم سے, بہت پڑھے لکھے, اس کو کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ مجتہد. ہاں, اب بار بار ہم کہیں گے بہت پڑھے لکھے تو ٹائم لگے گا, اس لیے میں اس کو سمیٹ کے کیا کہہ رہا ہوں؟ مجتہد. اب مجتہد تو کئی ہیں, لیکن ان میں بھی جو سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہو, سب سے زیادہ تجربے کار ہو, تو اس کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں, عالم. کیا کہتے ہیں؟ عالم. اعلم. مجتہدوں میں بھی, بہت پڑھے لکھوں میں بھی جو سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہے وہ عالم ہے. عالم جو سب سے زیادہ پڑھا لکھا مجتہد ہو. پڑھے لکھوں میں بھی سب سے زیادہ, جیسے ڈاکٹروں میں سب سے زیادہ ابھی بتایا تھا تم کو, ٹھیک ہے, تو اس کی ہم لوگ تقلید کریں گے. اور سب فری میں بتا رہے ہیں, جیسے ڈاکٹر لوگ سب کہہ رہے ہیں فری میں علاج کریں گے, تو وہ لوگ بھی, آغا سیستانی بھی تم سے کوئی پیسہ نہیں لیتے, آغا خامنئی بھی کوئی پیسہ نہیں لیتے, اور آغا ناصر مکارم بھی کوئی پیسہ نہیں لیتے, آغا جواد تبریزی بھی کوئی پیسہ نہیں لیتے, بہت سارے ہیں کوئی پیسہ نہیں لے رہے. اب ہم سے جب کوئی پیسہ بھی نہیں لے رہا تو اب بھی ہم سب کے پاس نہیں جائیں گے.
اس کے بعد جائیں گے سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہو. ٹھیک ہے, کتنے لوگوں کو سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اب وہ جو طاہر صاحب بیٹھے نا پیچھے تمہارے انکل, ان کا سوال کیا تھا کہ اتنے لوگ ہیں ہم کس کی تقلید کریں گے؟ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ اس مجتہد کی جو ہاں جس کو کیا کہتے ہیں عالم, عالم جو سب سے پڑھے لکھو کیا کہتے ہیں عالم. ہاں مجتہد عالم کی تقلید کریں گے. اب سوال پھر کہیں گے آپ لوگ کہ بھیا ہم کیسے سمجھیں, ہمیں تو پتہ نہیں, وہ ایک نجف میں بیٹھے ہیں, ایک قم میں ہے یا تہران میں ہے, ایک مان لیا کہ لبنان میں ہے, ایک کہاں ہے کہاں, ہم کیا جانے کون سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہے, ہم کبھی ان سے ملے نہیں, ہم کیسے جان جائیں گے, ہے نا. تو اب اس کا بھی ایک طریقہ ہے, جو لوگ ان سے ملے ہیں, جو لوگ, البتہ ہم عام آدمی نہیں ملے, جو عالم پڑھے لکھے لوگ بھی جو ان سے ملے ہیں اور جو ان کے شاگرد ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, انہوں نے ہو سکتا ہے ان کا بھی درس ان کے یہاں بھی پڑھاؤ, ان کے یہاں بھی پڑھاؤ. جیسے آپ لوگ اسکول میں جاتے ہیں, اس ٹیچر سے بھی پڑھا, اس سے بھی پڑھا, اس سے بھی پڑھا. ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے ان سے بھی پڑھا, ان سے بھی پڑھا, ان سے بھی پڑھا, ان سے بھی پڑھا. ان لوگوں سے اب ہم لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی تم بتاؤ ان میں سب سے پڑھا لکھا کون ہے؟ ٹھیک ہے, تو پھر اب کس سے سوال کر رہے ہیں ہم لوگ؟ پڑھے لکھے علماء سے سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ عالم کون ہے, سب سے پڑھا لکھا کون ہے. تو جس کے بارے میں وہ لوگ کہتے ہیں ہم اس کی بات مان لیتے ہیں. کتنے لوگوں کو سمجھ میں آئے بھائی؟ یہ دوسرا اسٹیپ تھا. پہلے تو ہماری عقل کہہ رہی کیا کہ سب سے پڑھے لکھے یعنی عالم کی بات مانی جائے. اب اگلی بات ہم پتہ کیسے کریں؟ تو جو لوگ ان کے اسٹوڈنٹ رہ چکے ہیں, ان کو قریب سے جانتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں ہم. ٹھیک ہے, ان لوگوں کو کیا کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ اسٹوڈنٹ جو بہت اچھے سے جانتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ تھوڑا سا مشکل نام ہے, ہم بتا رہے ہیں, اہل خبرہ. اہل خبرہ. ہاں ابھی بتا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, کیا کہتے ہیں بھائی؟ جو لوگ بتاتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہے, اہل خبرہ. یہ اہل خبرہ بھی خود پڑھے لکھے ہوتے ہیں, تبھی تو گواہی دے پائیں گے, ہے نا, کہ یہ سب سے پڑھے لکھے ہیں. تب دو لیول کے ہو گئے, ایک سب سے پڑھے لکھے, ایک ان کے اسٹوڈنٹ لوگ جو ان سے نیچے ہیں, یہ ان کو پہچانتے ہیں. ان کا نام کیا ہے جو نیچے والے ہیں؟ اہل خبرہ. اوپر والے کا کیا نام ہے؟ عالم. شاباش. اب ان کا دیکھو سوال تھا, وہ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی بتا, یعنی تم یہ والا جو اب بتانے جا رہے ہیں, چاہو تو یاد رکھو, چاہو نہ یاد رکھو, کوئی فرق نہیں پڑتا. فقیہ اور عالم میں کیا فرق ہے پوچھ رہے ہیں. فقیہ جو ابھی ہم نے لکھوایا تھا نا تم کو, بہت بہت پڑھے لکھے, انہیں کو کہتے ہیں فقیہ. ٹھیک ہے, فقیہ اس کے دو نام ہیں سمجھو, فقیہ اور مجتہد. ٹھیک, فقیہ اور مجتہد. مجتہد لکھوایا تھا, جو بہت پڑھے لکھے ہیں وہ فقیہ ہیں. لیکن ان بہت پڑھے لکھوں میں بھی ایک سب سے زیادہ پڑھا لکھا, جیسے ابھی ہم نے ڈاکٹر کی مثال دی, ہیں تو سب ڈاکٹر, لیکن ایک 40 سال بہت تجربے کار, بہت پکا, بہت پڑھا لکھا, وہ جو ہے وہ عالم ہے. باقی سب فقیہ ہیں, وہ عالم ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ آپ کے سوال کا جواب مل گیا بھائی؟ ہاں, اور آپ لوگوں کو کسی کا سوال ہو تو پوچھیں. ہاں, اب دیکھیے اس وقت عالم کے بارے میں اب تھوڑا سا ان بچوں سے ہٹ کے, اب آپ کا سوال ذرا بڑا ہے, اس لیے یہ لوگ شاید نہ سمجھ پائیں. دیکھیے ہمیں کسی کے علم کو پتہ کرنے کا ایسا کوئی طریقہ ابھی تک نہیں ملا. یہ تھرمامیٹر ہوا منہ میں ڈالا اور نکالا, ان کے 97 ڈگری ہے, اور پھر ڈالا اور پھر نکالا 100 ڈگری ہے. ایسا کوئی ہمارے پاس پیمانہ ایسا نہیں ہے کہ ہم ان مجتہدین کے لیے استعمال کریں اور جان لیں سب سے پڑھا لکھا. لیکن اہل خبرہ, وہی جو ابھی بات کہہ رہے تھے, اہل خبرہ نے گواہی دی کہ بھائی ہمیں لگ بھگ یہ ایک جیسے لگتے ہیں, ان کی بھی کر لو تب بھی ٹھیک ہے, ان کی بھی کر لو تب بھی ٹھیک ہے. تو یہ جو اہل خبرہ ہے, یہ ایران میں ایک بہت بڑی مجتہدوں کی ہی جماعت ہے. اس کا نام ہے جامع المدرسین.
اس جامع المدرسین نے کہا کہ 7 لوگ ہمیں لگتا ہے ان میں پتا پانا بھی مشکل ہے کون سب سے زیادہ پڑھا لکھا، ان میں سے 7 میں سے کسی ایک کی بھی آپ کریں صحیح ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہے ڈیفیکلٹ چیز جاننا، لیکن اس کا یہ سلوشن ہے۔ جی بھائی، آپ لوگ اور کوئی بچوں سے خاص طور سے کوئی سوال کرنا چاہو بیٹا تو پوچھو اسی وقت۔ بہت ساری چیزیں مطلب اس وجہ سے کہ تم لوگ چھوٹے ہو تو اس لیے تم شاید نہ سمجھ پاؤ، ورنہ ہم جو ہے ابھی بہت سی چیزوں کو اور بیان کر سکتے تھے، لیکن ہاں اب دیکھیے، اب فقی سب ہو گئے، دیکھیے مجتہدین جتنے ہیں وہ مجتہدین سب فقی ہیں، یعنی بہت پڑھے لکھے ہیں، ایسے سمجھ لیں، گہرائی سے علم رکھنے والا۔ فقاہت کا مطلب ہوتا ہے بہت گہری معلومات دین کی رکھنا، فقی وہ ہوتا ہے کہ جو دین کی بہت گہری معلومات رکھتا ہے۔ اب ولی کا مطلب کیا؟ ولی فقی جب آپ کہہ رہے ہیں تو ولی کا مطلب کیا؟ سرپرست فقی، ولی کا مطلب ہوتا ہے سرپرست، ولی فقی سرپرست فقی۔ سرپرستی کب آتی؟ جب حکومت آتی ہے، تو جو فقی حکومت بھی کر رہا ہو وہ ولی فقی ہو جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ حاکم فقی، امام خمینی کا ایک جملہ ہے، ولی فقی یا ولایت فقی، بلکہ کہا ولایت فقی یعنی حکومت فقی، ولایت یعنی حکومت۔ تو اس وقت حکومت کس کے پاس ہے؟ آغا سیستانی کے پاس ہے؟ نہیں ہے، لیکن آغا خامنہئی کے پاس حکومت ہے، تو وہ ہیں ولی فقی، ٹھیک ہے؟ تو جو بہت اچھا حکومت چلانے کے لیے، اب آغا سیستانی کا آپ کو اس پر کوئی مسئلہ نہیں ملے گا، فتویٰ نہیں ملے گا کہ حکومت ایران کے باشندوں سے کتنا ٹیکس لیا جائے، نہیں ملے گا، لیکن آغا خامنہئی کا ہے فتویٰ کہ مثلا ان سے اتنا ٹیکس لیا جائے، کیونکہ حکومت والا قانون ہے یہ، ہے نا؟ لیکن وہ جو ہے صرف فقی ہیں، وہ حکومت نہیں رکھتے، تو حکومتی قانون جو ہوتے ہیں، مثال دے رہا ہوں، اور جیسے ابھی یہ دودھ پور میں سڑک بن رہی تھی ایک زمانے میں، ابھی آج سے 7-8 سال پہلے چوڑی کی گئی سڑک، تو کچھ گھر توڑ دیے گئے نا، تو اب یہ کس نے توڑا؟ حکومت نے توڑا نا، ہم عام آدمی نے تھوڑے نا جا کے توڑ دیا، حکومت نے توڑا۔ حکومت ایسا کر سکتی ہے کہ آپ کے گھر کو مثلا کہہ رہا ہوں توڑ کر کے آپ سے کہا آپ کو فلاں جگہ گھر دے رہے ہیں، ایسا بہت کرتی انڈین حکومت کرتی، آپ کو توڑتی ہے، یا کسانوں سے زمین خرید لیتی ہے اور کہتی ہے ہم یہاں پہ کارخانہ لگائیں گے، یہاں پہ ایئرپورٹ بنائیں گے، آپ کو فلاں جگہ زمین دے رہے ہیں، اس کے بدلے معاوضہ دے رہے ہیں، پیسہ دے رہے ہیں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب حکومت ہوتی ہے۔ تو آغا سیستانی کے پاس چونکہ حکومت نہیں، تو وہ یہ کہیں پر آپ کو کہیں نہیں ملے گا کوئی فتویٰ کہ انہوں نے کہا کہ بھائی تم لوگ جو کھیت دو گے تو تمام معاوضہ دیا جائے گا، یہاں پہ ایئرپورٹ بنے گا۔ لیکن آغا خامنہئی کے کہنے میں حکموں میں ہے ایسا کہ بھائی انہوں نے کہا کہ یہ سڑک چوڑی ہو رہی ہے، یا یہ مثلا یہاں پر ایئرپورٹ بننا ہے، تو آپ لوگ اپنی زمین دیں گے تو آپ کو معاوضہ دیا جائے۔ تو حکومتی جتنے قانون ہیں وہ آپ کو آغا خامنہئی کیا ملیں گے؟ آغا سیستانی کے یہاں نہیں ملیں گے۔ لیکن نجس، پاک، حرام، حلال یہ یہاں بھی ملے گا، یہاں بھی ملے گا۔ اب سمجھ میں آ گئی بات؟ جی ہاں، جواب اس کا یہ ہے کہ آپ نے جب تقلید، جی ہاں اچھا، بس یہ آخری سوال ہے، دیکھیں پرچی آ گئی ہے، آخری سوال ہے آپ کا، یہ لوگ بھی آتے رہیں، اس لیے ہم نے وعدہ تھا کہ بڑے بھی آئیں گے تو ان کو بھی ہم انوالو رکھیں گے۔ پہلا ان کا کیا سوال ہے؟ ہاں، جواب یہ ہے، دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مان لیے ایکس عالم دین کو عالم مانا تھا، سب سے پڑھا لکھا مان کے ان کی تقلید شروع کر دی، اور اب ہم بدلنا چاہتے نہیں، ہم ان کو ایکس کی جگہ وائی کو اپنا مقلد یا مرجع تقلید بنانا چاہتے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ آپ نے پہلے موقع پر جب چھان بین کی تھی تبھی تو مانا تھا، تو جب چھان بین کر کے آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ عالم ہے، تو اب ادھر کیوں جانا چاہتے ہیں؟
تو چینج نہیں کر سکتے. ہاں ایک صورت میں چینج کر سکتے ہیں, دو صورت کہہ لیں, یا پتا چل جائے پکے طور پر کہ یہ عالم نہیں یہ عالم ہے تو آپ چینج کر لیجئے, یا پتا چل جائے کہ توبہ توبہ نعوذ باللہ یہ جو ہے گناہگار ہے, مکار ہے, عیار ہے, ظالم ہے, کچھ عدالت کے اوپر اس کی حرف آ جائے تب آپ اس کی چینج کر کے اس کی کر سکتے ہیں, ورنہ نہیں کر سکتے. اور اب رہ گیا یہ کہہ رہے ہیں کہ مردہ کی تقلید اور باحیات کی تقلید. آغا سیستانی کا فتوی پڑھ کے آپ کو سنا دیتے ہیں نا. دیکھیے ہم ویسے آپ کو اجمالاً پہلے ہی بتا دے رہے ہیں. آغا سیستانی کہتے ہیں کہ ایک مجتہد جس کی آپ تقلید کرتے تھے, ایکس مان لیے اس کا نام تھا, اس کی تقلید کرتے تھے, اس کا انتقال ہو گیا, اب وائی صاحب بنے ہیں مرجع تقلید. آپ کو پکا یقین ہے کہ ایکس صاحب زیادہ پڑھے لکھے تھے وائی سے, وہ ٹھیک ہے کہ مر گئے لیکن پڑھے لکھے زیادہ تھے, تو آپ ان کی تقلید پر ضرور باقی رہیں. آغا سیستانی کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ زیادہ پڑھے لکھے تھے, آپ خود کہہ رہے ہیں. تو ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو یہ پتا چلا کہ نہیں یہ وائی صاحب اس ایکس سے بھی زیادہ پڑھے لکھے ہیں تو اب آپ ان کی طرف ان کی تقلید کرنا آپ پہ ضروری ہو جائے گا. تو کل ملا کر کے یہ کہ آپ کو ہر صورت میں مجتہد عالم کی یعنی اس مجتہد کی جو سب سے زیادہ پڑھا لکھا اس کی تقلید کرنی ہے. یہ آپ کا جواب ہو گیا. ہاں اب مان لیجیے مثال ایک ان کی دے کے آخری بات تھی. مان لیجیے کہ ہم ایکس کی تقلید کرتے تھے اور ایکس کی تقلید کے زمانے میں مان لیجیے کہ لیور ٹرانسپلانٹ نہیں ہوتا تھا. اب ہم ان کی تقلید پہ باقی تھے لیکن 3 سال بعد وہ ان کا انتقال ہو چکا. 3 سال بعد اب ایک نئی چیز آ گئی, لیور ٹرانسپلانٹ ہونے لگ گیا. اب اس لیور ٹرانسپلانٹ کے بارے میں تو انہوں نے فتوی ہی نہیں دیا کیونکہ تھی نہیں ان کے زمانے میں. ان کے زمانے میں یہ چیز آئی ہے تو اب اس صورت میں ہم وائی مجتہد کی بات کو مانیں گے, ان کے حکم پر چلیں گے. ٹھیک ہے, صلوات پڑھو بیٹا.